ومن ابتلع الحصاة او الحديد افطر لوجود صورة الفطر ولا كفارة عليه لعدم المعنى ومن جامع في احد السبيلين عامدا فعليه القضاء استدراكا للمصلحة الفائتة والكفارة لتكامل الجناية. تو کہتے ہیں وَمَنِ اقْتَلَعَ الْحَصَاةَ أَوِ الْحَدِيدَ أَفْطَرَ، اور جس نے نگل لیا الحصاة کنکری کو. حصات کہتے ہیں کنکری اور سنگریزے کو. بھائی کنکری جانتے ہیں یا نہیں بھائی؟ تو حصات کہتے ہیں کنکری اور سنگریزے کو. وَمَنِ ابْتَلَعَ الْحَصَاةَ، اور جس نے کنکری کو نگل لیا أَوِ الْحَدِيدَ یا لوہے کو، یعنی لوہے کا کوئی چھوٹا ٹکڑا نگل گیا، أَفْطَرَ تو یہ اس کے روزے کو توڑ دے گا. لِوُجُودِ صُورَةِ الْفِطْرِ، اس لیے کیونکہ فطر کی صورت پائی گئی کہ ایک چیز خارج سے کہاں پہنچ گئی، پیٹ کے اندر پہنچ گئی، تو صورتاً فطر موجود ہے. اگرچہ معنن فطر نہیں. معنن فطر تو کس طرح ہوتا ہے؟ ہاں کہ وہ ایسی چیز ہو جو جسم کو غذائیت دینے والی ہے یا نفع دینے والی ہے، مثلا کوئی دوا وغیرہ ہے. تو معنن فطر یہاں نہیں پایا گیا کیونکہ یہ بدن کو کوئی نفع دینے والی چیز نہیں ہے بھائی. تو صورتاً فطر پایا گیا، تو اس وجہ سے صرف اس پر قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا. ولا کفارۃ علیہ، اور اس پر کفارہ نہیں ہے، لعدم المعنی، کیونکہ معنی فطر نہیں پایا گیا، کوئی بدن کو نفع دینے والی چیز نہیں داخل ہوئی بدن میں. ومن جامع فی احد السبیلین عامدا فعلیہ القضاء، اور جس شخص نے جماع کیا اپنی بیوی سے فی احد السبیلین، دو راستوں میں سے کسی ایک میں، یعنی اگلے یا پچھلے راستے میں سے کسی ایک میں، عامدن جان بوجھ کر، یعنی کہ اس کو روزہ یاد تھا، فعلیہ القضاء تو اس پر قضا واجب ہے. اور آگے متن میں آ رہا ہے والکفارۃ، اور نیز اس پر کیا آئے گا؟ کفارہ بھی آئے گا. تو اس پر قضا واجب ہے. استدراکا للمصلحۃ الفائتۃ، استدراک کہتے ہیں تلافی کرنا. استدراکا للمصلحۃ الفائتۃ، فوت شدہ مصلحت کی تلافی کے لیے، فوت شدہ مصلحت کی تلافی کے لیے اس پر قضا واجب ہے. بھائی دیکھیے، روزے میں مصلحت یہ ہے کہ اس کے ذریعے نفس امارہ مغلوب ہوتا ہے. نفس امارہ مغلوب ہوتا ہے. یہ جو انسان کا نفس ہے نا، نفس یہ انسان کو برائی پر ابھارتا ہے، برائی پر اس کو آمادہ کرتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ کہلاتا ہے نفس امارہ. امارہ وہ نفس جو حکم دینے والا ہے. نفس امارہ بالسوء، برائی کا حکم دینے والا ہے. تو روزے کا مقصد یہ ہے تاکہ انسان کا یہ نفس امارہ مغلوب ہو جائے. ورنہ تو یہ نفس یہ خواہشات ذکر کرتا رہتا ہے. مثلا کبھی کھانے پینے کی خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہے، انسان اس کو پورا کرتا ہے. کبھی نفس کہتا ہے کہ ادھر کو گھومنے چلتے ہیں، گھومنے کی خواہش پوری ہو رہی ہے. کبھی نفس کہتا ہے فلاں سے باتیں کرتے ہیں بھائی بیٹھ کر، اس کی خواہش پوری ہو رہی ہے. کبھی اور غلط خواہشات پر انسان کو ابھارتا ہے. تو سارا سال یہ گویا نفس انسان پر غالب سے غالب تر ہوتا چلا جاتا ہے. تو پھر شریعت نے روزے واجب کیے، اور ایک آدھ دن کے نہیں، پورے ایک مہینے کے واجب کیے، تاکہ یہ نفس کیا ہے؟ مغلوب ہو جائے. بھائی مغلوب ہو جائے، جو نیکی کے سلسلے میں رکاوٹ بنتا ہے اور برائی کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے. تو لہذا اس نفس کو مغلوب کرنے کے لیے شریعت نے روزے کا حکم دیا. یعنی اس کی جو 3 بڑی خواہشات ہیں، کھانا پینا اور جماع، ان پر پابندی لگا دی گئی. یعنی روزے کا حکم دے کر ان چیزوں پر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان چیزوں پر پابندی لگا دی گئی، جو اس کی 3 یہ بڑی خواہشات ہیں، تاکہ یہ مغلوب ہو جائے. اور صرف 1 روزے یا 2 کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ پورا رمضان کا مہینہ روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، تاکہ یہ نفس اچھی طرح مغلوب ہو جائے. بھائی اچھی طرح مغلوب ہو جائے. تو روزے کا مقصد کیا ہوا؟
نفس امارہ کو مغلوب کرنا، تو یہ ہے مصلحت روزے کے اندر مصلحت، یہ روزے کی تو اور مصلحتوں میں سے ایک بڑی مصلحت یہ بھی ہے تاکہ نفس امارہ مغلوب ہو جائے۔ اور یہاں پر تو اس نے کیا کیا ہے، اس کی خواہش پوری کر دی ہے، نفس کی خواہش پوری کر دی، روزے کی حالت میں اس نے کیا کر لیا، صحبت کر لی ہے، تو نفس کی خواہش پوری کر دی، تو نفس امارہ مغلوب ہوا یا غالب ہو گیا؟ غالب ہو گیا، تو وہ مصلحت ہی فوت ہو گئی جس کے لیے روزے کو واجب کیا گیا تھا، تو اس فوت شدہ مصلحت کی تلافی کے لیے اس کی قضا کرنا پڑے گی، یہ روزہ پھر رکھنا پڑے گا، یہ روزہ پھر رکھنا پڑے گا۔ بھائی وجہ دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ معنی استدراکن للمصلحت الفائتتی، تلافی کرنے کے لیے فوت شدہ مصلحت کی اس پر قضا واجب ہوگی، والکفارۃ، اور کفارہ بھی واجب ہوگا، لتکامل الجنایت، جنایت کے کامل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ بڑے کامل درجے کا اس نے جرم کیا ہے، جب کامل درجے کا جرم پایا گیا تو اب کفارہ بھی واجب ہوگا بھائی۔ ولا یشترط الانزال فی المحلین اعتبارا بالاغتسال، اور انزال کی شرط نہیں ہوگی دونوں جگہوں میں، یعنی دونوں سبیلین میں سے کسی ایک کے اندر بھی انزال کی شرط نہیں ہوگی، اعتبارا بالاغتسال، قیاس کرتے ہوئے غسل پر بھائی جیسے پیچھے غسل کے مسائل ذکر ہوئے تھے، وہاں آپ نے پڑھا تھا کہ نفس سے دخول پایا جائے تو اس سے غسل فرض ہو جائے گا، غسل واجب ہو جائے گا، انزال اس کے اندر شرط ہی نہیں، تو یہاں پر بھی نفس دخول سے ہی یہ قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جائیں گے بھائی۔ یہ معنی ولا یشترط الانزال فی المحلین، اور انزال کی شرط نہیں لگائی جائے گی دونوں جو محل ہیں ان میں، اعتبارا بالاغتسال، قیاس کرتے ہوئے غسل پر، وہذا لأن قضاء الشہوة يتحقق دونہ وانما ذلك شبع، یہ کہ اعتراض یا ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنایت تو کامل تب ہوگی جب شہوت پوری ہو جائے، اور جب تک انزال نہیں ہوا تب تک تو شہوت پوری نہیں ہوئی، لہذا جنایت کامل نہیں ہوئی، لہذا اس صورت میں کفارہ نہیں آنا چاہیے۔ تو جواب دے رہے ہیں کہ نہیں بھائی، کہ انزال کے بغیر بھی شہوت پوری ہو جاتی ہے، البتہ انزال جو ہے وہ سیر ہو جانا ہے، یعنی جی کا پوری طرح بھر جانا ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جیسے ایک ہے ایک لقمہ کھانا اور ایک ہے سیر ہو کر کھانا کھا لینا، تو ایک لقمے سے بھی کیا ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا بھائی۔ ایک سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں پر بھی اسی طرح بغیر انزال کے بھی شہوت پوری ہو جاتی ہے، لیکن انزال سے جی پوری طرح بھر جاتا ہے، بغیر انزال کے بھی شہوت پوری ہو جاتی ہے، تو معلوم ہوا جنایت یہ کس قسم کی ہے، کامل درجے کی ہے۔ جب کامل درجے کی ہے تو کفارہ بھی یہاں پر واجب ہوگا بھائی۔ دلیل سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی وہذا لأن قضاء الشہوۃ یتحقق دونہ، اور یہ اس لیے کیونکہ شہوت کا پورا ہونا یتحقق وہ پایا جاتا ہے، دونہ اس کے بغیر بھی، یعنی انزال کے بغیر بھی، وانما ذلک شبع، اور وہ انزال تو شبع سیر ہو جانا ہے۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ انہ لا یجب الکفارۃ بالجماع فی الموضع المکروہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ روایت ہے کہ کفارہ واجب نہیں ہوتا بالجماع فی الموضع المکروہ، جماع کرنے سے مکروہ محل میں، مکروہ مقام میں، یعنی پچھلے مقام میں۔ امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے کہ پچھلے مقام کے اندر جماع کرنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، اعتباراً بالحد، حد پر قیاس کرتے ہوئے، جیسے اس کی وجہ سے حد واجب نہیں ہوتی۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو اعتباراً بالحد عندہ، قیاس کرتے ہوئے حد پر امام صاحب کے نزدیک، تو وہ حد پر قیاس کرتے ہیں کہ جیسے اس کی وجہ سے حد واجب نہیں ہوتی، اسی طرح اس کی وجہ سے کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا۔
والاصح اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ انہا تجب کہ کفارہ واجب ہوگا. تو امام صاحب سے اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت تو یہ جو ذکر کر دی کہ اس صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوگا، اور آگے صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ زیادہ صحیح قول امام صاحب کا اور جو زیادہ صحیح روایت یہ ہے کہ اس صورت میں بھی کفارہ واجب ہو جائے گا. والاصح انہا تجب اور زیادہ صحیح قول یہ ہے امام صاحب کا کہ کفارہ واجب ہوگا لأن الجنایت متکاملۃ لقضاء الشہوۃ، اس لیے کیونکہ جنایت جو ہے وہ پوری ہے، کامل ہے، لقضاء الشہوۃ شہوت کے پورا ہونے کی وجہ سے. ولو جامع میتۃ او بہیمۃ فلا کفارۃ انزل او لم ينزل، اور اگر کسی شخص نے جماع کیا میتتن کسی مردار سے، مردہ عورت سے، او بہیمتن یا کسی چوپائے سے، کسی جانور سے، فلا کفارت تو پھر کفارہ نہیں، انزل او لم ينزل انزال ہو یا انزال نہ ہو. سمجھ میں آیا بھائی؟ کفارہ نہیں ہے یہ نہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ کفارہ نہیں ہے بھائی. خلافا للشافعی رحمہ اللہ، بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے ان الجنایت تکاملها بقضاء الشہوۃ فی محل مشتہن ولم یوجد، یہ ہماری دلیل ذکر ہو رہی ہے. لأن الجنایت ہمارے نزدیک جنایت جو ہے تکاملها بقضاء الشہوۃ وہ پوری ہوتی ہے شہوت پوری کرنے سے فی محل مشتہن محل مشتہا میں. کس محل میں؟ محل مشتہا کے اندر شہوت پوری کرنے سے جنایت پوری ہوگی. ولم یوجد اور محل مشتہا تو یہاں نہیں پایا گیا، شہوت والا محل نہیں پایا گیا بھائی. اسی لیے طبیعت سلیمہ اس کو ناگوار سمجھتی ہے. کیا کسی مردے سے صحبت کی جائے یا کسی جانور سے، حتیٰ کہ عام لوگ بھی اس کو سنیں گے تو اس کو اس شخص کے جنون اور حماقت پر محمول کریں گے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جنون تو معلوم ہوا عام طبیعتیں بھی کیا کرتی ہیں، اسے ناگوار سمجھتی ہیں اور نفرت کرتی ہیں. تو طبیعت سلیمہ تو بطریق اولا اس سے نفرت کرے گی بھائی. تو یہاں پر چونکہ محل مشتہا کے اندر شہوت کو پورا کرنا نہیں پایا گیا، اس لیے یہاں کفارہ واجب نہیں ہوگا بھائی. کوئی بھی اس کو محل شہوت نہیں سمجھتا، بلکہ لوگ اس کو اس کے جنون پر یا اس کی دیوانگی پر محمول کریں گے بھائی. دلیل بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ لأن الجنایت تکاملها بقضاء الشہوۃ فی محل مشتہن، اس لیے کہ جنایت جو ہے وہ پوری ہوتی ہے وہ مشتہا محل کے اندر شہوت پوری کرنے سے. مشتہا محل کے اندر شہوت پوری کرے گا تو جنایت پوری ہوگی. ولم یوجد اور محل مشتہا تو نہیں پایا گیا. ثم عندنا کما تجب الکفارۃ بالوقاع علی الرجل تجب علی المرأۃ، پھر ہمارے نزدیک جیسے کفارہ واجب ہوتا ہے بالوقاع جماع کی وجہ سے علی الرجل مرد پر، تجب علی المرأۃ تو عورت پر بھی واجب ہوتا ہے. کفارہ جیسے مرد پر واجب ہوتا ہے جماع کی وجہ سے، اسی طرح عورت پر بھی واجب ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے اس میں کہ جبکہ عورت کی مرضی بھی شامل ہو اس کے اندر بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو اس پر بھی کفارہ واجب ہوگا. اور اگر اس کی مرضی شامل نہیں تھی، یعنی بیوی تو کسی حال میں یہ نہیں چاہتی تھی، تو پھر اس صورت میں اس پر صرف قضا آئے گی، اس پر کفارہ نہیں آئے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ وقال الشافعی رحمہ اللہ فی قول لا تجب علیہا لأنہا متعلقۃ بالجماع وہو فعلہ وانما ہی محل الفعل. امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول یہ ہے کہ عورت پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، اس لیے کیونکہ جماع کی وجہ سے کفارہ واجب ہوتا ہے، اور جماع کرنا مرد کا فعل ہے، عورت صرف محل جماع ہے. عورت کیا ہے؟
محل جمع ہے، اور کفارہ واجب ہوتا ہے جمع کی وجہ سے، اور جمع تو صرف کون کرتا ہے؟ مرد کرتا ہے، لہذا جمع کا سبب وہ صرف مرد کے اندر پایا جا رہا ہے، تو کفارہ بھی صرف اسی پر آئے گا۔ عورت تو جمع نہیں کرتی بلکہ وہ صرف کیا ہے؟ محل جمع ہے، تو وہاں جمع کا سبب ہی نہیں پایا گیا، اس وجہ سے اس پر کفارہ بھی واجب نہیں۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ فی قول، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک قول میں، یعنی اس میں ان کا دوسرا قول بھی ہے، ایک قول ان کا یہ ہے لا تجب علیہا، کہ اس عورت پر واجب نہیں ہوگا کفارہ، لأنہا متعلقۃ بالجماع، اس لیے کیونکہ وہ عورت جو ہے وہ تو جماع سے متعلق ہے، وہو فعلہ، اور جماع تو اس مرد کا فعل ہے، وانما ہی محل الفعل، اور یہ عورت تو محل فعل ہے صرف، بھائی جماع اس کی طرف سے نہیں ہے۔ وفی قول تجب، اور ایک قول کے مطابق امام شافعی رحمہ اللہ کے ایک قول کے مطابق تجب، عورت پر بھی کفارہ واجب ہوگا، ایک قول کے مطابق۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا دوسرا قول کیا آیا؟ عورت پر بھی کفارہ واجب ہوگا، وَيَتَحَمَّلُ الرَّجُلُ عَنْهَا، اور آدمی وہ جو مرد ہے وہ برداشت کرے گا اس کی طرف سے۔ برداشت کون کرے گا؟ وہ مرد برداشت کرے گا، یعنی اس بیوی کی طرف سے بھی اس کو ہی کفارہ دینا پڑے گا۔ عورت پر بھی واجب ہوا لیکن اٹھائے گا کون؟ مرد، یعنی خامند اٹھائے گا، تو اس پر اپنی طرف سے بھی کفارہ اسے دینا پڑے گا اور بیوی کی طرف سے بھی کفارہ دینا پڑے گا۔ اعتباراً بماء الاغتسال، قیاس کرتے ہوئے غسل کے پانی پر، جیسے خاوند اپنی بیوی سے صحبت کر لے اور اب پانی بغیر پیسوں کے نہیں مل رہا تو غسل کی حاجت ہے، تو خاوند جیسے اپنے لیے پانی خریدنا اس کے لیے ضروری ہے، اسی طرح بیوی کے لیے پانی خرید کر اس کو غسل کے لیے پانی فراہم کرنا یہ بھی کس کی ذمہ داری؟ خاوند کی ذمہ داری ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی دیکھیے، جیسے غسل کے پانی کا بوجھ کس پر پڑتا ہے؟ خاوند پر پڑتا ہے، تو یہاں پر وہ کفارے کا بوجھ بھی کس کو اٹھانا پڑے گا؟ بیوی کی طرف سے خاوند کو اٹھانا پڑے گا۔ یہ معنی ہے وَيَتَحَمَّلُ الرَّجُلُ عَنْهَا اعْتِبَارًا بِمَاءِ الْاغْتِسَالِ، اور مرد جو ہے وہ برداشت کرے گا عورت کی طرف سے کفارے کو اعتباراً بِمَاءِ الْاغْتِسَالِ، قیاس کرتے ہوئے غسل کے پانی پر۔ وَلَنَا، اور ہماری دلیل قولہ صلی اللہ علیہ وسلم من افطر فی رمضان فعلیہ ما علی المظاہر، ہماری دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ من افطر فی رمضان، جس نے روزہ توڑ دیا رمضان میں، فعلیہ ما علی المظاہر، تو اس پر وہی واجب ہے جو ظہار کرنے والے پر ہے، اس پر وہی واجب ہے جو مظاہر یعنی ظہار کرنے والے پر واجب ہے۔ اور ظہار تو آپ پڑھ چکے ہیں، ظہار کس کو کہتے ہیں کہ خاوند جو ہے اپنی بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ دے، یعنی یوں کہے انت علیہ کا ظہر امی، تو مجھ پر اسی طرح ہے جیسے میری ماں کی پشت، یعنی جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے اسی طرح تو بھی مجھ پر حرام ہے۔ تو یہ اس نے بڑی ہی غلط بات کہی، انتہا درجے کی غلط بات کہی، لہذا اس صورت میں اب اگر اس بیوی کو وہ رکھنا چاہتا ہے اور اپنے کہے ہوئے کی تلافی کرنا چاہتا ہے تو اس کا کفارہ قرآن میں ذکر کیا گیا، قرآن میں ذکر کیا گیا کہ اس صورت میں اس شخص کو ایک غلام یا باندی آزاد کرنا پڑے گی، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر 60 مسلسل روزے رکھنا پڑیں گے، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ تو ظہار کا کفارہ کیا ہے؟ غلام یا باندی آزاد کریں گے، اگر اس کی استطاعت نہیں یا وہ نہیں ملتے تو پھر 60 روزے رکھنا پڑیں گے، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ تو حدیث میں بھی یہی آیا کہ من افطر فی رمضان فعلیہ ما علی المظاہر، جس نے روزہ توڑ دیا رمضان میں تو اس پر وہ کفارہ واجب ہے جو ظہار کرنے والے پر واجب ہے۔ اب حدیث کے اندر جو ہے من آیا، من افطر، جس نے روزہ توڑ دیا،
اور یہ من شام ہے، یہ مذکر کو بھی شامل ہے اور مؤنث کو. معلوم ہوا مرد پر بھی کفارہ آئے گا اور عورت پر بھی آئے گا. وَكَلِمَةُ مَنْ تَنْتَظِمُ الذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ، اور کلمہ من جو ہے وہ شامل ہے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. وَلِأَنَّ السَّبَبَ جِنَایَةُ الْإِفْسَادِ لَا نَفْسُ الْوِقَاعِ، اور اس لیے کیونکہ یہ کفارے کا سبب جنایت الافسادی، روزہ فاسد کرنے کا جرم ہے. یہ کفارے کا سبب کیا ہے؟ روزہ فاسد کر دینے کا جرم ہے. اس شخص نے کیا کیا ہے؟ روزہ فاسد کیا ہے. تو یہ روزہ فاسد کرنے کا جرم یہ سبب ہے کفارے کا. لا نفس الوقاع، نفس جماع نہیں، نفس جماع وہ اس کفارے کا سبب نہیں ہے، بلکہ روزے کو فاسد کرنے کا جرم ہے. اور اس کے اندر تو عورت بھی شریک ہے اس کے ساتھ. جیسے اس مرد نے کیا کیا ہے؟ روزہ فاسد کرنے کا جرم کیا ہے. اگر عورت کی مرضی شامل تھی تو اس نے بھی کیا کیا ہے؟ روزہ فاسد کرنے کا جرم کیا ہے. لہذا کفارے کا سبب دونوں میں پایا گیا بھائی، تو دونوں پر کفارہ آئے گا. تو نفس وقاع کفارے کا سبب نہیں ہے، کیونکہ وقاع یعنی جماع تو صرف کس میں پایا گیا؟ مرد میں پایا گیا. لیکن یہاں جماع ہے ہی نہیں سبب، بلکہ سبب کیا ہے؟ روزے کو فاسد کرنے کا جرم. تو یہ دونوں نے کیا ہے، دونوں نے روزے کو فاسد کیا ہے. یہ معنی والی ان السبب جنایت الافساد لا نفس الوقاع، اور اس لیے کیونکہ کفارے کا سبب جو ہے وہ روزہ فاسد کرنے کا جرم ہے. لا نفس الوقاع، نفس جماع نہیں ہے. وقد شارکتہ فیہا، اور تحقیق وہ عورت بھی مرد کے ساتھ شریک ہے اس جنایت کے اندر. ولا تحمل، یہاں سے آگے بتلا رہے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا ذکر کیا تھا؟ مائے اغتسال پر قیاس کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا کہ اس کفارے کو عورت کی طرف سے کون برداشت کرے گا؟ مرد، یعنی اس کا خاوند ہی برداشت کرے گا. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کفارہ ہے یہ یا تو عبادت ہے یا سزا. یاد رکھیے یہ جو کفارہ ہے نا، اس میں عبادت کا پہلو بھی ہے اور اس میں سزا کا پہلو بھی ہے. عبادت کا پہلو بھی ہے اور سزا. عبادت تو ظاہر ہے، روزہ وغیرہ رکھ رہا ہے تو یہ عبادت ہے یا عبادت نہیں ہے؟ فقراء وغیرہ کو کھلا رہا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. اور سزا کا پہلو بھی ہے کہ یہ اس پر کیوں لازم ہوا؟ کیونکہ اس نے ایک جرم کیا تھا، روزہ توڑا تھا. تو اس کفارے کے اندر عبادت والا پہلو بھی ہے اور سزا والا پہلو بھی ہے. اور تو امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے تھے کہ بیوی کی طرف سے کون برداشت کرے گا؟ خاوند برداشت کرے گا. ہم کہتے ہیں کہ یا تو یہ کفارہ عبادت ہے یا یہ کیا ہے؟ سزا ہے. اور عبادت بھی جس شخص پر لازم ہوتی ہے اسی کو ادا کرنا پڑتی ہے، اس کی جگہ کوئی دوسرا ادا کرے تو اس کی طرف سے ادا نہیں ہو سکتا. اور سزا بھی اسی شخص کو دی جاتی ہے جس نے جرم کیا جاتا ہے، دوسرا شخص اس کی سزا کو برداشت کر لے اور اٹھا لے. یہ اس طرح کبھی بھی نہیں کیا جاتا. بھائی دنیا کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ مجرم ہی کو سزا دی جاتی ہے، اس کا کوئی اور رشتہ دار کہے میں سزا برداشت کرنے کو تیار ہوں، کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرے گا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں ولا تحمل، اور برداشت کرنا نہیں ہے یعنی خاوند کی طرف سے، یا اٹھانا نہیں ہے خاوند کی طرف سے اس کفارے کا. لأنها عبادت او عقوبت، اس لیے کیونکہ وہ کفارہ یا تو عبادت ہے یا سزا ہے. ولا یجری فیہا الحمل، اور اس کے اندر اٹھانا جاری نہیں ہوتا کہ ایک شخص کیا کر لے؟ دوسرے کی عبادت کو یا سزا کو اٹھا لے. ولو اکل او شرب ما یتغذى به او ما یداوى به فعليه القضاء والکفارۃ، اور اگر روزہ دار نے کھایا او شربا یا پیا ما اس چیز کو یتغذى به جس سے غذا حاصل کی جاتی ہے،
او ما یداوا بھی یا ایسی چیز کو کھایا یا پیا یداوا بھی جس کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے یعنی کوئی دوا وغیرہ ہے فعلیہ القضاء والکفارۃ تو اس پر قضاء اور کفارہ دونوں واجب ہیں یعنی کوئی چیز کھا لی پی لی اور کس طرح کی چیز ہے جسے بطور غذا کے کھایا جاتا ہے یا اس کو بطور دوا کے کھایا جاتا ہے تو اس میں قضا بھی آئے گا اور کفارہ بھی آئے گا وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ لا کفارۃ علیہ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس پر کفارہ نہیں ہے صرف کیا آئے گی قضا آئے گی لأنہا شرعت فی الوقاع بخلاف القیاس اس لیے کیونکہ کفارہ تو مشروع ہوا ہے صرف کس میں فی الوقاع جماع کے اندر بخلاف القیاس خلاف القیاس طریقے پر کفارہ صرف کس کے اندر آیا ہے جماع کے اندر مشروع ہوا ہے خلاف القیاس یعنی یوں کہیں کہ کفارہ خلاف القیاس صرف کس کے اندر مشروع ہوا ہے جماع میں لارتفاع الذنب بالتوبۃ اس وجہ سے کہ گناہ تو اٹھ گیا معاف ہو گیا بالتوبۃ توبہ کی وجہ سے کس کی وجہ سے بھائی توبہ کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتا ہے یا معاف نہیں ہوتا توبہ کی وجہ سے تو گناہ معاف ہو جاتا ہے تو وہ ایک آگے روایت بھی آ رہی ہے کہ وہ ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے رمضان میں روزے کی حالت میں جان بوجھ کر بیوی سے صحبت کر لی تھی اور پھر حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور پھر وہاں پر اس کو اس کفارے کا حکم دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کفارے کا حکم دیا اور جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں تو یقیناً نادم ہو کر آئے ہیں کہ یہ میں نے کیا کر لیا کتنی بڑی غلطی میں نے کر لی یہ بات ظاہر ہے یا نہیں ہاں ظاہر بھی اور حدیث کے الفاظ سے بھی ظاہر ہوگا کہ وہ کتنے پریشان تھے اس بات پر کہ یہ مجھ سے کیسی غلطی ہو گئی اتنی بڑی غلطی ہو گئی تو وہ نادم ہو کر آئے تھے یعنی توبہ کر کے آئے تھے اللہ سے بھی معافی مانگی ہوگی توبہ اور جب توبہ کر لی جائے پھر تو گناہ کیا ہو جاتا ہے معاف ہو جاتا ہے جب توبہ سے گناہ معاف ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں تو گناہ معاف ہو گیا تو پھر تو کفارہ نہیں آنا چاہیے قیاس یہ تقاضا کرتا ہے کیونکہ گناہ تو توبہ سے ختم ہو گیا لیکن خلاف القیاس یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا حکم دیا کفارے کا حکم دیا تو گناہ جب توبہ سے معاف ہو گیا یا یوں کہیں گناہ جب توبہ سے معاف ہو جاتا ہے تو قیاس کیا تقاضا کرتا ہے کوئی اور سزا ہونی چاہیے نہیں قیاس پہ تقاضا کرتا ہے کہ جب ایک چیز اللہ کی طرف سے معاف ہو گئی تو اب مزید اس میں کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے تو یہ جو کفارے کو واجب کیا گیا یہ مطابق قیاس ہوا یا خلاف القیاس خلاف القیاس ہوا تو یہی بات امام شافعی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ لأنها شرعت فی الوقاع بخلاف القیاس لارتفاع الذنب بالتوبۃ کیونکہ کفارہ جو ہے جماع کے اندر خلاف القیاس طریقے پر مشروع ہوا ہے لارتفاع الذنب بالتوبۃ اس وجہ سے کہ گناہ جو ہے وہ تو اٹھ گیا ہے یعنی معاف ہو گیا ہے بالتوبۃ توبہ کی وجہ سے فلا یقاس علیہ غیرہ تو اس پر کسی اور چیز کو قیاس نہیں کیا جائے گا یعنی اے احناف حدیث سے تو صرف جماع کی صورت میں کفارے کا ثبوت ہے تو تم اس پر کھانے اور پینے کی صورت بھی قیاس کرتے ہوئے کہتے ہو کہ کھانے اور پینے کی صورت میں بھی کفارہ آئے گا حالانکہ کفارے کا ثبوت تو خلاف القیاس ہے اور جو چیز خلاف القیاس ہو وہ اپنے مورد پر بند رہتی ہے اس پر اور چیزوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا تو تمہارا اس پر کھانے اور پینے کو تمہارا کھانے اور پینے کو جماع پر قیاس کرنا درست نہیں ہے لہذا ان میں کفارہ نہیں آئے گا کھانے اور پینے میں بلکہ صرف کیا آئے گا قضا آئے گی ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الکفارۃ تعلقت بجنایت الافطار فی رمضان علی وجہ الکمال کہ کفارے کا تعلق جو ہے بجنایت الافطاری روزہ توڑنے کے جرم کے ساتھ ہے روزہ توڑنے کے
جرم کے ساتھ ہے، فی رمضان، رمضان کے مہینے میں، علی وجہ الکمال، کامل طریقے پر، یعنی کامل طریقے پر جو روزہ توڑنے کا جرم پایا گیا فی رمضان، رمضان کے اندر، اس کے ساتھ ہے کفارے کا تعلق۔ ترجمے پر نظر ہے بھائی، وَلَنَا أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَعَلَّقَتْ بِجِنَایَةِ الْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ کفارے کا تعلق رمضان میں کامل طریقے پر روزہ توڑنے کا جرم جو ہے اس کے ساتھ ہے، روزہ توڑنے کے جرم کے ساتھ ہے، یعنی کامل طور پر جو روزہ توڑنے کا جرم پایا گیا رمضان میں، اس کے ساتھ کفارے کا تعلق ہے۔ اور روزہ توڑنے کا کامل جرم، روزہ توڑنے کا کامل جرم جو ہے، یہ جیسے صحبت کی صورت میں، یعنی جماع کی صورت میں پایا جاتا ہے، اسی طرح کھانے اور پینے کی صورت میں بھی پایا جاتا ہے۔ وقت تحققت، اور تحقیق یہ جرم پایا گیا ہے، جب اس نے کچھ کھایا ہے یا پیا ہے تو یہ جرم پایا گیا ہے، اور جب بھی یہ جرم پایا جائے گا، کون سا جرم؟ روزہ توڑنے کا جرم، اور کس طریقے پر؟ کامل طریقے پر ہو، پورا جرم ہو، اور کس مہینے میں ہو؟ رمضان میں ہو، تو اس سے کفارے کا تعلق ہے، اور یہ جرم تو پایا گیا ہے یہاں پر جب اس نے کچھ کھایا ہے یا پیا ہے، تو لہذا اس صورت میں بھی کیا واجب ہوگا؟ کفارہ واجب ہوگا۔ وَبِإِيجَابِ الْإِعْتَاقِ تَكْفِيرًا عُرِفَ أَنَّ التَّوْبَةَ غَيْرُ مُكَفِّرَةٍ لِهَذِهِ الْجِنَایَةِ، یہاں سے وہ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو بات ذکر کی تھی اس کا جواب دے رہے ہیں، بھائی اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیجئے گا بھائی دیکھیے، امام شافعی رحمہ اللہ نے ذکر کیا تھا کہ گناہ جو ہے وہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، تو یہ جو صحبت والی غلطی جس نے کی اس کا یہ جرم بھی توبہ سے معاف ہو چکا ہے، پھر اس کو جو کفارے کا حکم دیا گیا یہ خلاف القیاس ہے، لہذا اس پر اور چیزوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بات ہمیں تسلیم ہے کہ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، لیکن یہ والا جرم جو ہے، کون سا جرم؟ روزہ توڑنے کا جرم جو ہے، یہ ایسا جرم ہے کہ یہ توبہ سے نہیں مٹتا، توبہ سے ختم نہیں ہوتا، اور دلیل اس کی کیا ہے؟ کیونکہ اس میں غلام آزاد کرنا وغیرہ جو ہے یہ چیزیں واجب کی گئی ہیں۔ اس میں کیا واجب کی گئی ہیں؟ کفارہ واجب کیا گیا ہے یا نہیں واجب کیا گیا؟ ہم کہتے ہیں یہ کفارہ واجب کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ والا جرم جو ہے یہ توبہ سے نہیں مٹتا۔ عام گناہ ٹھیک ہے، توبہ سے عام جرائم جو ہے ٹھیک ہے، وہ توبہ سے مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ والی جنایت جو ہے یہ توبہ سے معاف نہیں ہوتی۔ یہ کس سے پتا چلا؟ یہ جو کفارہ شریعت نے واجب کیا ہے کہ غلام وغیرہ آزاد کرنا پڑے گا، یا 60 روزے رکھنا پڑیں گے، یا 60 مسکینوں کو کھانا، معلوم ہوا یہ جرم توبہ سے معاف نہیں ہوتا، اور اس کے اندر کفارہ ضرور دینا پڑے گا، پھر ہی یہ جرم ختم ہوگا اور معاف ہوگا۔ تو لہذا جب کھائے گا اور پیے گا تب بھی یہ جرم پایا گیا، یعنی روزہ توڑنے والا، اور یہ جرم تو توبہ سے معاف نہیں ہوتا، اس میں تو کیا ضروری ہوتا ہے؟ کفارہ ضروری، تو لہذا کھانے اور پینے کی صورت میں بھی کیا کرنا پڑے گا؟ کفارہ دینا پڑے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَبِإِيجَابِ الْإِعْتَاقِ تَكْفِيرًا، اور اعتاق کو واجب کرنے کی وجہ سے تکفیراً کفارہ ادا کرنے کے لیے، ترجمہ تکفیراً سے میں شروع کروں گا، کفارہ ادا کرنے کے لیے اعتاق کو واجب کرنے سے عرفا یہ جان لیا گیا کہ ان توبہ کہ توبہ جو ہے غیر مکفرۃ لہذہ الجنایت
وہ مٹانے والی نہیں ہے اس جنایت یعنی اس جرم کو. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ دوبارہ ترجمہ سنیں بھائی. وَبِإِيجَابِ الْإِعْتَاقِ تَكْفِيرًا عُرِفَ أَنَّ التَّوْبَةَ غَيْرُ مُكَفِّرَةٍ لِهَذِهِ الْجِنَایَةِ. یاد رکھو بھائی، یاد رکھو، یہ بِإِيجَابِ الْإِعْتَاقِ تَكْفِيرًا اس کا تعلق ہے عُرِفَ سے. یہ جار مجرور ہے نا، اور جار مجرور کے لیے متعلق چاہیے، تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ عُرِفَ. جان لیا گیا. بھائی کس چیز سے جانا گیا؟ بِإِيجَابِ الْإِعْتَاقِ تَكْفِيرًا، یہ جو بطور کفارے کے غلام آزاد کرنے کو واجب کہا گیا ہے، واجب کیا گیا ہے، اس سے جان لیا گیا کہ ان توبۃ غیر مکفرۃ لہذہ الجنایۃ، کہ توبہ جو ہے وہ اس جرم کو مٹانے والی نہیں ہے. عام جرم تو ٹھیک ہے، توبہ سے مٹ جائیں گے، لیکن یہ جرم توبہ سے مٹنے والا نہیں. یہ کس سے پتا چلا؟ یہ جو بطور کفارے کے غلام کے آزاد کرنے کو واجب کیا گیا، تو لہذا معلوم ہوا یہ جرم جو ہے جو بھی کر لے گا، یعنی روزے کو فاسد کر دے گا جان بوجھ کر رمضان کے اندر کامل طریقے پر، تو پھر یہ جرم اب توبہ سے نہیں معاف ہوگا، بلکہ کیا ضروری ہوگا؟ کفارہ ضروری ہوگا. تو یہ جرم جب صحبت کی صورت میں پایا گیا ہے یعنی روزہ توڑنے کا، تو کھانے اور پینے کی صورت میں بھی یہی جرم پایا گیا. اور یہ جرم تو بغیر کفارے کے صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتا، تو کفارہ اس میں بھی آ جائے گا بھائی، یعنی کھانے اور پینے کی صورت میں بھی کفارہ آئے گا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ثم قال والکفارۃ مثل کفارۃ الظہار. پھر صاحب قدوری فرماتے ہیں اور روزے کا کفارہ جو ہے مثل کفارۃ الظہار، وہ ظہار کے کفارے کی طرح ہے. لما روینا، بوجہ اس حدیث کے جو ہم نے روایت کر دی، وہ جو پیچھے آیا تھا من افطر فی رمضان فعلیہ ما علی المظاہر، جس نے رمضان کا روزہ توڑا تو اس پر وہ کفارہ واجب ہے جو ظہار کرنے والے پر واجب ہوتا ہے. تو اس حدیث کی وجہ سے پتہ چل گیا کہ روزے کا کفارہ بھی کیا ہے؟ ظہار کے کفارے کی طرح ہے. ایک تو اس حدیث سے پتہ چلا، ولی حدیث الاعرابی، اور دیہاتی کی حدیث کی وجہ سے بھی. فإنہ قال، ایک دیہاتی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہنے لگے فإنہ قال، تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہلکت و اہلکت، اے اللہ کے پیغمبر میں ہلاک ہو گیا، و اہلکت، اور دوسروں کو ہلاکت میں ڈال دیا. ہلکت میں ہلاک ہو گیا، و اہلکت اور میں نے ہلاک کر دیا، یعنی دوسروں کو ہلاکت میں ڈال دیا. فقال ماذا صنعت، تو سرور کونین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ماذا صنعت، تم نے کیا کیا ہے؟ قال وقعت امرأتی فی نہار رمضان متعمدا، میں نے جماع کر لیا اپنی بیوی سے رمضان میں دن کے وقت میں متعمدا جان بوجھ کر. فقال صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اعتق رقبتن، ایک گردن آزاد کرو، یعنی ایک غلام یا باندی آزاد کرو. فقال لا املک الا رقبتی هذه، تو وہ کہنے لگا وہ دیہاتی کہ میں تو مالک نہیں ہوں سوائے اپنی اس گردن کے، میں تو میرے پاس تو کوئی غلام وغیرہ نہیں ہے، صرف میں اپنی ہی گردن کا مالک ہوں. فقال صم شہرین متتابعین، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے صم شہرین متتابعین، کہ روزہ رکھو 2 ماہ تک مسلسل. فقال هل جاءنی ما جاءنی الا من الصوم، تو وہ کہنے لگا حل جب یہ اللہ کے ساتھ آئے نا، حل جاءنی ما جاءنی الا، تو حل جب اللہ کے ساتھ آئے تو یہ حرف نفی کی طرح اس کا معنی ہوگا، یعنی نفی والا معنی کریں گے. سمجھ میں آیا؟ تو حل یہاں سوال کے لیے نہیں ہے بلکہ نفی کے معنی یعنی لا والا معنی ادا کرے گا، اور لا اور ما کا معنی. تو حل جاء نہیں آئی، ما وہ چیز جاءنی جو مجھ پر آئی ہے، الا من الصوم مگر روزے کی وجہ سے، کہ یعنی یہ جو چیز مجھ پر آئی ہے تو روزے ہی کی وجہ سے تو آئی ہے، یعنی جس مصیبت میں پڑا ہوں روزے کی وجہ سے تو مصیبت میں پڑا ہوں. آپ فرما رہے ہیں کہ 60 مسلسل روزے رکھوں، وہ میں کیسے رکھوں؟
تو فقال تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے اطعم 60 مسکینا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. فقال لا اجد اس نے کہا میں نہیں پاتا یعنی اتنا میرے پاس نہیں ہے کہ میں کیا کروں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں. فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یؤتی بفرق من تمر ویروى بعرق فیہ تمر 15 صاعا. تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا صحابہ کو کہ ان یؤتی بفرق من تمر کہ لایا جائے ایک فرق تمر میں سے. فرق یہ پیمانہ ہے بھائی پیمانے کا نام ہے اور یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے بین السطور کہ 16 رطل کے برابر ہے 16 رطل کے برابر. لیکن یہاں انہوں نے فرق بین السطور جو ہے 16 رطل لکھا ہوا ہے حالانکہ یہ کتاب الزکات میں آیا تھا بھائی فرق کا ذکر کہ وہ شہد کے اندر امام محمد رحم اللہ کیا فرماتے تھے کہ اس میں فرق کا ذکر آیا تھا کہ 5 فرق ہوں تو اس کے اندر کیا واجب ہوگا زکات واجب ہوگی یعنی عشر واجب ہوگا. اور فرق وہاں متن کے اندر انہوں نے ذکر کیا تھا کہ 36 رطل ہے. کتنا ہے 36 رطل ہے بھائی رطل. تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ لایا جائے بفرق من تمر ایک فرق تمر میں سے ویروى اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے یعنی یہ بعض روایتوں میں تو فرق کا لفظ آیا ہے اور بعض روایتوں میں بعرق فیہ تمر. انہوں نے لکھا فی دیوان الادب العرق زنبیل. زنبیل کہتے ہیں تھیلی کو. تو بعض روایتوں میں عرق کا لفظ ہے یعنی حضور علیہ السلام نے حکم دیا ایسا تھیلا لانے کا فیہ تمر جس میں تمر تھے یعنی ایسی ٹوکری جس کے اندر تمر تھے 15 صاعا 15 صاع بھائی کتنے 15 صاع تمر تھے. وقال پھر حضور علیہ السلام جب وہ لے آئے صحابہ حضور علیہ السلام کے دیا تو آپ نے فرمایا ان دیہاتی صحابی کو وہ کھجوریں دیتے ہوئے فرمایا فرقها علی مساکین اس کو مسکینوں پر تقسیم کر دو. فقالت وہ کہنے لگے واللہ ما بین لابتی المدینۃ احد احوج منی ومن عیالی. لابتن کہتے ہیں سیاہ پتھروں والی زمین. سیاہ پتھروں والی زمین بھائی مدینہ منورہ اگر جائیں مکہ مکرمہ سے تو مدینہ سے پہلے قریب ہی اس کے زمین جو ہے اس میں ہر طرف بالکل سیاہ پتھر پھیلے ہوئے ہیں یوں لگتا ہے جیسے ساری یہ زمین بالکل جلی ہوئی ہو بھائی. سمجھ میں آیا بھائی اس طرح کے سیاہ پتھر پھیلے ہوئے ہیں تو وہ جگہ مراد ہے. اس کو کیا کہتے ہیں حرتن بھی کہتے ہیں اور یہ لابتن بھی سیاہ پتھروں والی زمین کو کہتے ہیں. اور یہاں لابتہ آیا اصل میں تسنیہ ہے نون اضافت سے گر گیا لابتین المدینتی تھا اصل میں پھر نون گر گیا تو مدینے کے جو 2 سیاہ پتھروں والی زمینیں ہیں معلوم ہوا کہیں یہ 2 طرف ہوں گے بھائی 2 کناروں پر ہوں گے. تو وہ کہنے لگے واللہ ما بین لابتی المدینۃ احد کہ واللہ مدینے کے 2 سیاہ پتھروں والی زمین کے درمیان کوئی ایک بھی نہیں ہے. یعنی یہ پتھر 2 طرف ہوں گے تو مراد کیا 2 کناروں کے درمیان مراد کیا ہے 2 یعنی مدینے کے یا رسول اللہ واللہ مدینے کے 2 کناروں کے درمیان کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے احوج منی ومن عیالی جو زیادہ محتاج ہو مجھ سے اور میرے اہل و عیال سے بھائی. تو روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن کر مسکرا دیے حتیٰ کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے اور پھر آپ فرمانے لگے فقال پس آپ نے پھر فرمایا کل انت وعیالک یجزیک ولا یجزی احدا بعدک کہ جاؤ بھائی تم کھا لو اور تمہارے گھر والے کھا لیں اور یجزی کا یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا ولا یجزی احدا بعدک اور تمہارے بعد کسی ایک کے لیے بھی یہ کافی نہیں ہوگا.
سمجھ میں آیا کہ اپنے اوپر ہی صدقہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو ہی دے رہا ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ باقیوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اس کو صدقہ کریں اوروں پر. تو یہ معلوم ہوا حضور علیہ السلام نے ان کی تخصیص فرما دی بھائی. اچھا تو یہ حدیث آ گئی بھائی، یہ حدیث بھائی جس سے کیا معلوم ہوا کہ روزے کا کفارہ بھی کس کی طرح ہے؟ زہار کے کفارے کی طرح ہے، کیونکہ اس میں بھی وہی تینوں چیزیں آئیں اور ترتیب کے ساتھ آئیں جو زہار میں ذکر ہوئی ہیں. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو قرآن میں آیا ہے نا یہ کفارہ، یہ صرف زہار کا ہے. روزے کے کفارے کا ثبوت حدیث سے ہے، قرآن سے نہیں ہے بھائی، یہ حدیث سے ہے. تو کہتے ہیں وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ يُخَيَّرُ لِأَنَّ مُقْتَضَاهُ التَّرْتِيبُ وَعَلَى مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي نَفْيِ التَّتَابُعِ لِلنَّصِّ عَلَيْهِ. صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحم اللہ کا مذہب یہ ہے، ادھر دیکھیے بھائی، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحم اللہ کا مذہب یہ ہے کہ کفارہ دینے والا جو ہے اس کو اختیار ہے ان تینوں چیزوں میں، چاہے وہ ایک غلام یا باندی آزاد کر دے، چاہے وہ 60 روزے رکھ لے، اور چاہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اس میں اس کو اختیار ہے. جبکہ ہم کہتے ہیں نہیں، ان کے اندر ترتیب ہے جیسے حدیث میں آیا ہے اور جیسے زہار کے کفارے میں آیا ہے کہ پہلے غلام دینا پڑے گا، اگر وہ نہیں ملتا پھر کس کی طرف جائیں گے؟ پھر روزوں کی طرف جائیں گے. اگر غلام ملتا ہے پھر روزوں کی طرف جانے کی اجازت نہیں، اور اگر پھر روزوں پہ جب چلے گئے تو پھر روزوں پر قدرت ہے تو روزے ہی رکھنا پڑیں گے، پھر کھانا کھلانے کی طرف جانے کی اجازت نہیں. تو ہمارے نزدیک ترتیب ضروری ہے بھائی. تو وہ فرماتے ہیں نہیں، اختیار ہے. کیا ہے؟ اختیار ہے. کون؟ امام شافعی رحمہ اللہ. اور تو یہ حدیث ان کے خلاف حجت ہے، دلیل ہے. اس کے اندر دیکھو ترتیب سے تینوں چیزیں ذکر ہو رہی ہیں. اور اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں وہ روزوں کے اندر پے در پے یعنی مسلسل کی شرط نہیں لگاتے. وہ فرماتے ہیں 60 روزے رکھنا پڑیں گے، مسلسل ہونا ضروری نہیں. ان دنوں میں کچھ رکھ لیے، کچھ چند دن چھوڑ کے پھر رکھ لیے، تو 60 پورے کرنا ضروری ہیں. ان میں تتابع یعنی تسلسل ضروری نہیں. لیکن یہ حدیث ان کے خلاف بھی دلیل ہے، اس لیے کیونکہ یہاں متتابعین صوم شہرین متتابعین مسلسل روزے رکھنے کا حکم آ رہا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ يُخَيَّرُ. اور یہ حدیث دلیل ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف ان کے اس قول کے اندر کہ یخیرو کہ کفارہ دینے والے کو اختیار ہے تینوں میں سے جس کو بھی ادا کرے. لِأَنَّ مُقْتَضَاهُ التَّرْتِيبُ. یہ ہماری دلیل چل رہی ہے اس لیے کیونکہ اس حدیث کا مقتضا کیا ہے؟ یہ کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے؟ ترتیب کا، کہ ان میں اختیار نہیں ہے بلکہ ان تینوں چیزوں میں ترتیب ہے. اور اسی طرح یہ حدیث دلیل ہے علی مالک رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف بھی فی نفی تتابع کی نفی کے اندر، یعنی امام مالک رحمہ اللہ نے جو مسلسل ہونے کی نفی کی ہے اس میں یہ ان کے خلاف دلیل ہے، کیونکہ اس حدیث میں کیا آ گیا کہ وہ روزے کس طرح ہونے چاہیے؟ مسلسل ہونے چاہیے. للنص علیہ، اس لیے کیونکہ ان پر تصریح کی گئی ہے حدیث میں. کیا آیا؟ صوم شہرینی متتابعین، تصریح کر دی گئی مسلسل ہونے کی بھائی. تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف بھی دلیل ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اور یاد رکھیے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں صاحب ہدایہ سے تسامح ہوا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا کہ ان کے نزدیک ان اختیار ہے کفارہ دینے والے کو، حالانکہ ایسا نہیں. امام شافعی رحمہ اللہ بھی ہماری طرح اس میں ترتیب کے قائل ہیں.
اور نیز اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کی طرف صاحب ہدایہ نے مسلسل نہ ہونے کی نسبت کر دی کہ روزوں کا کفارے کے روزوں کا مسلسل ہونا ضروری نہیں، حالانکہ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب نہیں ہے، ان کے نزدیک بھی روزوں کا مسلسل ہونا ضروری ہے، بلکہ یہ جو مذہب ہے کہ اختیار ہوگا چیزوں ان میں اور اسی طرح مسلسل ہونا بھی ضروری نہیں، یہ دونوں چیزیں مذہب ہیں ابن ابی لیلہ کا۔ بھائی ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ عظیم فقیہ گزرے ہیں، بھائی عظیم فقیہ گزرے ہیں، یہ ان کا مذہب ہے، بھائی ان کا مذہب ہے کہ کفارہ دینے والے کو اختیار ہے، تینوں میں سے جو بھی دینا چاہے دے دے، اور اسی طرح ان کے نزدیک روزوں کا مسلسل رکھنا بھی ضروری نہیں، اور ان کے بھی باقاعدہ ادلہ ہیں، کیونکہ بغیر دلیل کے فقہا کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ان کے پاس دلائل ہیں، لیکن بہرحال ہماری یہ حدیث جو ہے ان کے خلاف واضح دلیل ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَمَنْ جَامَعَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، اور جس نے جماع کیا فیما دون الفرج شرمگاہ کے علاوہ میں، جس نے بیوی سے جماع کیا شرمگاہ کے علاوہ میں یعنی احد السبیلین کے علاوہ میں، فانزل تو اس کو انزال ہو گیا، فعلیہ القضاء تو اس پر قضا واجب ہے، لوجود الجماع معنن اس لیے کیونکہ معنن جماع پایا گیا، اور معنن جماع کس چیز کا نام تھا کہ مباشرت ہو، مرد اور عورت کے جسم کا ملانا پایا جائے اور شہوت سے انزال ہو، وہ چیز یہاں پائی گئی ہے تو معنن جماع ہے۔ ولا کفارۃ علیہ اور اس پر کفارہ نہیں ہے، لانعدامہ صورتن اس لیے کیونکہ صورتن جماع معدوم ہے، اور صورتن جماع تو کس صورت میں ہوتا تھا؟ جب دخول پایا جائے، وہ تو یہاں نہیں پایا گیا، تو اس لیے صرف قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔ ولیس فی افساد الصوم غیر رمضان کفارۃ، میں نے آپ کو بتلایا تھا مسئلہ بھائی کہ کفارہ صرف کس روزے کو توڑنے کی صورت میں آتا ہے؟ رمضان کا روزہ توڑے جب تو اس میں ہے، تو کہتے ہیں ولیس فی افساد الصوم غیر رمضان کفارۃ، اور رمضان کے علاوہ کسی روزے کو توڑنے کی صورت میں کفارہ نہیں ہے، لأن الافطار فی رمضان ابلغ فی الجنایۃ فلا یلحق به غیرہ، اس لیے کیونکہ روزہ توڑنا رمضان کے اندر ابلغ فی الجنایۃ یہ زیادہ بڑھا ہوا ہے، فی الجنایۃ جرم کے اندر، یعنی یہ جرم بہت بڑا ہے رمضان کے اندر روزہ توڑنا، فلا یلحق به غیرہ تو اس کے علاوہ اور روزوں کو اس کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا، اس میں روزہ توڑنا، باقی کے اندر بھی روزہ توڑنا اگرچہ جرم ہے لیکن اس درجے کا نہیں ہے، تو ان کا یہ حکم نہیں ہوگا۔ وَمَنِ احْتَقَنَ أَوِ اسْتَعَقَ أَوْ أَقْتَرَ فِي أُذُنِهِ أَفْطَرَ۔ احتقنا کا معنی حقنا کروانا، حقنا یہ بھئی یہ کوئی بعض اوقات کوئی بیماری وغیرہ کی وجہ سے پخانے کے مقام سے دوا داخل کی جاتی تھی، اس کو حقنا کہتے ہیں۔ اور استعاطا کے معنی ہے ناک میں کوئی دوائی ٹپکانا، ناک میں کوئی دوائی ڈالنا، اور اقطرہ فی اذنہ کان میں کوئی قطرے ٹپکانا، یعنی دوائی وغیرہ کے قطرے مراد ہیں، پانی کے قطرے نہیں، کیونکہ پانی اگر کان میں جائے یا قطرے ٹپکائے کان میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر دوائی کے قطرات کان میں ڈالے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو کہتے ہیں وَمَنِ احْتَقَنَ أَوِ اسْتَعَطَ أَوْ أَقْتَرَ فِي أُذُنِهِ أَفْطَرَ، اور جس نے حقنا کروایا، أَوِ اسْتَعَطَ یا ناک میں دوائی ٹپکائی، أَوْ أَقْتَرَ فِي أُذُنِهِ یا کان میں قطرے ڈالے، کس چیز کے؟ دوائی کے، بھائی افطارا تو یہ چیزیں اس کے روزے کو توڑ دیں گی، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ حضور علیہ السلام کے اس فرمان مبارک کے کیا آپ نے فرمایا الفطر مما دخلا، کہ فطر اس چیز سے ہوگا جو اندر داخل ہو، فطر اس چیز سے ہوگا
یعنی روزہ ٹوٹنا اس چیز سے ہوگا جو اندر داخل ہو، اور اس کے اندر بھی اندر داخل ہونا چیز کا پایا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وَلِوُجُودِ مَعْنَى الْفِطْرِ، اور اس لیے کیونکہ معنی الفطر پایا گیا۔ ایک تو فطر تھا صورتن، وہ کیا تھا؟ تو صورت فطر یہ ہے کہ کوئی چیز نگل لی، پیٹ کے اندر لے گیا، کوئی چیز نگل لی، وہ تو یہاں نہیں پائی جا رہی، البتہ معنی فطر پایا جا رہا ہے۔ اور معنی فطر کیا تھا؟ کہ بدن کے اندر کوئی ایسی چیز پہنچ جائے جو بدن کو نفع دینے والی ہو۔ تو یہ دوا جو ہے یہ بھی بدن کو نفع دے گی یا نہیں؟ یہ بھی نفع دے گی، بیماری کی وجہ سے تو یہ دوا ٹپکا رہا ہے تاکہ اس کو نفع ہو بھائی۔ تو کہتے ہیں وَلِوُجُودِ مَعْنَى الْفِطْرِ، تو یہ عقلی دلیل بھی آ گئی، پہلی حدیث تھی وہ نقلی دلیل، اب عقلی دلیل، کہتے ہیں وَلِوُجُودِ مَعْنَى الْفِطْرِ، اور فطر کے معنی پائے جانے کی وجہ سے بھی وَهُوَ وُصُولُ مَا فِيهِ صَلَاحُ الْبَدَنِ إِلَى الْجَوْفِ، اور وہ پہنچنا ہے اس چیز کا جس کے اندر بدن کا نفع ہے، بدن کا بہتری ہے، إِلَى الْجَوْفِ، کہاں تک؟ جوف تک، اندر تک، بدن کے جو پیٹ تک بھائی۔ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، اور اس پر کفارہ نہیں ہے، لِانْعِدَامِهِ صُورَةً، اس لیے کیونکہ صورتاً فطر معدوم ہے۔ صورتاً فطر تو کیا تھا کہ کوئی چیز نگل کر اندر لے جائے، لہذا صورتاً فطر نہیں پایا گیا۔ وَلَوْ أَقْطَرَ فِي أُذُنَيْهِ الْمَاءَ أَوْ دَخَلَهُمَا لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ، اور اگر اس نے ٹپکایا اپنے کانوں کے اندر پانی کو، او داخلہما، یا پانی خود داخل ہو گیا کانوں میں یعنی نہاتے ہوئے وغیرہ، لا یفسد صومہ، تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، لانعدام المعنی والصورت، اس لیے کیونکہ معدوم ہے معنی بھی اور صورت بھی فطر کی، مانن بھی فطر نہیں پایا جا رہا اور صورتن بھی فطر نہیں۔ صورتن تو فطر کس طرح نہیں ہے؟ وہ تو نگلنے کی صورت میں ہے، اور یہاں نگلنا نہیں ہے، اور مانن بھی فطر نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو بدن کو نفع پہنچائے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں صورتن بھی فطر نہیں کیونکہ کوئی چیز اس نے نگلی نہیں ہے، پیٹ تک نہیں لے کر گیا، اور مانن بھی فطر نہیں ہے، اور مانن فطر کیا تھا؟ بدن کے نفع کی کوئی چیز اندر پہنچے، اور یہ کان کے اندر پانی گیا، یہ کوئی نفع دے گا؟ یہ تو بلکہ تکلیف کا باعث ہے بھائی۔ یہ معنی لانعدام المعنی والصورت، اس لیے کیونکہ فطر کا معنی اور صورت معدوم ہیں تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ بخلاف ما اذا ادخلہ الدہن، بخلاف اس کے جبکہ وہ تیل داخل کرے، کان میں تیل ٹپکائے تو وہ تو فائدہ دے گا بھائی، لہذا اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ کوئی دوائی کان میں ٹپکائے گا یا تیل کے قطرات ٹپکاتا ہے پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، ہاں پانی سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وَلَوْ دَاوَى جَائِفَةً أَوْ عَامَّةً بِدَوَاءٍ فَوَصَلَ إِلَى جَوْفِهِ أَوْ دِمَاغِهِ أَفْطَرَ۔ وَلَوْ دَاوَى جَائِفَةً أَوْ عَامَّةً، یاد رکھیے جائفہ وہ زخم جو پیٹ پر لگا ہو اور اندر تک پہنچا ہو، صرف باہر اوپر جلد وغیرہ پر نہ ہو بلکہ پیٹ کے اندر تک یعنی جوف تک پہنچا ہو، اسی لیے اس کو جائفہ کہتے ہیں۔ تو جوف تک جو زخم پہنچا ہوا ہو پیٹ پر وہ ہے جائفہ۔ اور عامہ جو ہے یہ وہ زخم ہے جو سر پر لگے اور دماغ تک پہنچے بھائی، دماغ، اسی لیے اس کو عامتن کہتے ہیں کیونکہ یہ زخم کہاں تک پہنچا ہوا ہے؟ دماغ تک پہنچا ہوا ہے۔ دماغ یاد رکھیے یہ دماغ کے گرد ایک باریک جھلی ہوتی ہے جس کی وجہ سے دماغ اپنی جگہ پر رہتا ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ دماغ کے گرد ایک باریک جھلی ہے بھائی۔ دیکھیے یہ سب سے پہلے تو اوپر یہ سر کی کھال ہے، کھال کے نیچے پھر ہڈی آئے گی، اس ہڈی کے نیچے پھر کیا ہوگا؟ دماغ ہے، اور اس دماغ کے گرد کیا ہے؟
وہ باریک جھلی ہے، تو کسی نے کسی کو ایسا زخم لگایا جس نے کھال کو بھی کاٹ دیا، ہڈی کو بھی توڑ دیا، اور کہاں تک پہنچ گیا وہ زخم؟ دماغ تک پہنچ گیا، دماغ تک۔ تو اب یہ اگر کوئی شخص اس جائفہ زخم پر جو پیٹ کے اندر تک پہنچا ہوا ہے دوائی لگاتا ہے، یا عامہ زخم پر دوائی لگاتا ہے جو دماغ تک پہنچا ہوا ہے، تو یاد رکھیے اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوائی اندر تک پہنچے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر دوائی اندر تک نہیں پہنچتی تو پھر اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَلَوْ دَاوَى جَائِفَةً أَوْ عَامَّةً، اور اگر دوا لگائی جائفہ زخم پر یا عامہ زخم پر، یا یوں ترجمہ کریں وَلَوْ دَاوَى، اور اگر علاج کیا جائفہ کا، او عامَّةً یا عامہ زخم کا بھی دوا، ان کسی دوا کے ساتھ، فَوَصَلَ إِلَى جَوْفِهِ، تو وہ دوا پہنچ گئی اس کے پیٹ تک، او دماغه، یا اس شخص کے دماغ تک، افطر، تو یہ اس کے روزے کو توڑ دے گی۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک، والذی یصلہ الرطب، اور وہ جو پہنچے گی وہ تر دوا ہوگی۔ امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کون سی دوا اندر تک پہنچے گی؟ تر دوا، جو گیلی دوائی ہے، جو خشک دوائی ہے وہ تو اندر تک نہیں پہنچے گی، تو گیلی البتہ جو ہوگی وہ اندر تک پہنچ جائے گی، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وقال، اور صاحبین فرماتے ہیں لا یفطر، یہ دوا جو ہے اس کے روزے کو نہیں توڑے گی، لعدم التیقن بالوصول، اس لیے کیونکہ یقین نہیں ہے اس کے پہنچنے کا، لانضمام المنفذ مرۃ واتساعہ اخرى، اس وجہ سے کہ منفذ جو ہے، جو راستہ ہے، یہ جو زخم کا راستہ ہے اندر تک پہنچا ہوا، یہ جو زخم کا راستہ ہے یہ کبھی کھلا ہوتا ہے اور کبھی بند ہو جاتا ہے۔ زخم کا منہ کبھی کھلا ہوتا ہے اور کبھی بند ہو جاتا ہے، تو جب اس کی کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی تو یقینی نہیں۔ بھائی زخم کا منہ کبھی کھلا رہتا ہے اور کبھی بند ہوتا ہے، تو کبھی اس کا زخم کا منہ بند ہو جاتا ہے، تو لہذا جب دوا لگائی تو اگر زخم کا منہ کھلا ہے پھر تو وہ اندر تک پہنچے گی، اور اگر زخم کا منہ بند ہے پھر تو دوا اندر تک نہیں پہنچے گی۔ لیکن یہاں یقینی طور پر علم ہی نہیں ہو سکتا کہ دوا اندر تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی، کیونکہ وہی زخم ہے، کبھی اس کا منہ کھلا ہوگا اور کبھی بند ہوگا، تو لہذا جب یقین نہیں تو صرف شک ہے، شک کی وجہ سے اب روزہ توڑنے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ تو یہ معنی ہے لعدم التیقن بالوصول، اس لیے کیونکہ یقین نہیں ہے اس دوا کے پہنچنے کا، لانضمام المنفذ مرۃ واتساعہ اخرى، بوجہ مل جانے اس راستے کے ایک مرتبہ، واتساعہ، اور اس کے کھل جانے کے، وسیع ہو جانے کے، اخرى، دوسری مرتبہ، یعنی بعض مرتبہ وہ زخم کا راستہ کھلا ہوگا، بعض مرتبہ بند ہوگا۔ کما فی الیابس من الدواء، جیسے کہ خشک ہے دوا میں سے، جیسے کیا ہے؟ خشک، جیسے خشک دوا لگائی جائے تو اس میں امام صاحب بھی فرماتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کیونکہ دوا اندر تک نہیں پہنچی، جبکہ گیلی دوائی لگائی، تر دوائی لگائی تو اندر تک اثر پہنچے گا، اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ گیلی دوائی بھی لگائی جائے تو اندر تک دوا کے پہنچنے کا یقین نہیں، تو یہ بھی کس کی طرح ہو گیا؟ خشک دوا کی طرح ہو گیا، اور خشک دوا میں تو بالاتفاق روزہ نہیں ٹوٹتا، تو گیلی دوا کے اندر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وَلَهُ، اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان رطوبۃ الدواء تلاقی رطوبۃ الجراحۃ، امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر گیلی دوائی ہوئی تو اس کی جو دوائی کی تری ہے، دوائی کی جو دوائی کی تری ہے وہ زخم کی تری سے ملے گی اور بڑھ جائے گی۔ کچھ تری کس کی تھی؟ زخم کی، اور کچھ تر دوائی لگائی تو تری بڑھ گئی، جب تری زیادہ ہو گئی تو وہ لازمی بات ہے نیچے کی طرف جائے گی اور اندر پہنچ جائے گی۔ بھائی
جبکہ خشک دوائی لگائی جائے گی وہ تو تری بڑھائے گی نہیں، بلکہ جو زخم کی تری ہے اس کو بھی کیا کر لے گی، جذب کر کے خشک کر دے گی، تو اس میں اندر پہنچنے کا احتمال نہیں ہے بھائی۔ تو اس لیے تر دوا کی صورت میں وہ فرماتے ہیں لازمی بات ہے جب تری بڑھ جائے گی وہ اندر کی طرف جائے گی اور اس سے پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو وَلَهُ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان رطوبۃ الدواء تلاقی رطوبۃ الجراحۃ، کہ دوا کی تری جو ہے وہ مل جائے گی زخم کی تری کے ساتھ، فَيَزْدَادُ مَيْلًا إِلَى الْأَسْفَلِ، تو بڑھ جائے گا اس کا میلان نیچے کی طرف، یہ زیادہ نیچے کی طرف پھر مائل ہوگی، زیادہ نیچے کی طرف جائے گی، فَيَصِلُ إِلَى الْجَوْفِ، تو یہ کہاں تک پہنچ جائے گی، پیٹ تک، یعنی اندر تک پہنچ جائے گی، بخلاف الیابس، بخلاف خشک دوا کے، لأنه ينشف رطوبۃ الجراحۃ، وہ جو ہے وہ جذب کر لے گی زخم کی تری کو، فینسد فمها، تو بند ہو جائے گا زخم کا منہ، تو اس سے تو زخم کا منہ بند ہو جائے گا، اس سے وہ دوا اندر نہیں پہنچے گی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ تر دوا سے وہ اندر تک پہنچے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وَلَوْ أَقْتَرَ فِي إِحْلِيلِهِ لَمْ يُفْطِرْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ۔ احلیل بھائی، احلیل کہتے ہیں ذکر کے سوراخ کو، یعنی جو پیشاب کا سوراخ ہے، اگر اس کے اندر کوئی دوا وغیرہ ٹپکاتا ہے، دوا ڈالتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا امام صاحب کے نزدیک، جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کا قول کہتے ہیں اس سلسلے میں مضطرب ہے، بعض مقامات سے پتہ چلتا ہے، بعض کتب سے، کہ وہ کس کے ساتھ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں اس مسئلے میں، اور بعض سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں۔ تو کہتے ہیں وَلَوْ أَقْتَرَ فِي إِحْلِيلِهِ لَمْ يُفْطِرْ، اور جس نے قطرے ٹپکائے اپنے احلیل میں، لم یفطر، تو یہ اس کے روزے کو نہیں توڑے گا، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک، وقال ابو یوسف رحمہ اللہ یفطر، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ اس کے روزے کو توڑ دے گا، وقول محمد رحمہ اللہ تعالی مضطرب فیہ، اور امام محمد رحمہ اللہ کا قول اس سلسلے میں مضطرب ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات بھائی؟ فَكَأَنَّهُ وَقَعَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رحمہ اللہ، یہاں سے وجہ ذکر کر رہے ہیں امام صاحب اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کی۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اس احلیل یعنی جو پیشاب کا سوراخ ہے، اس میں اور پیٹ کے درمیان راستہ موجود ہے، ان کے نزدیک راستہ موجود ہے، تو جب ادھر سے دوا ڈالے گا وہ کہاں تک پہنچے گی، پیٹ تک پہنچے گی، لہذا اس وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ امام صاحب کے نزدیک راستہ موجود نہیں ہے بھائی، راستہ موجود نہیں ہے، تو لہذا دوا پیٹ تک نہیں پہنچے گی بلکہ درمیان میں مثانہ موجود ہے، تو اس وجہ سے روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اور آگے آپ کو صاحب ہدایہ بتلائیں گے کہ بھائی دراصل یہ فقہی مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ اس کا تعلق علم طب کے ساتھ ہے، ڈاکٹری کے علم کے ساتھ ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی راستہ ہے یا راستہ نہیں ہے۔ اگر راستہ ثابت ہو جاتا ہے پھر تو ظاہر سی بات ہے اس دوا کا اثر پیٹ تک پہنچے گا، پھر تو روزہ ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا، اور اگر راستہ نہیں ہے تو پھر اس صورت میں ظاہر سی بات ہے روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں لگایا جائے گا بھائی، بات سمجھ میں آ گئی؟ فَكَأَنَّهُ وَقَعَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ، گویا کہ یہ بات ثابت ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَوْفِ مَنْفَذًا، گویا کہ یہ بات ثابت ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک کہ احلیل اور پیٹ کے درمیان منفذ ہے، راستہ ہے، جب بھی وہ کیا فرماتے ہیں، روزہ ٹوٹنے کا حکم۔
وَلِهَذَا يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ، اور اسی وجہ سے اخلیل سے بول یعنی پیشاب نکلتا ہے. وہ فرماتے ہیں پیشاب اسی لیے نکلتا ہے کہ معلوم ہوا راستہ موجود ہے. وَوَقَعَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ أَنَّ الْمَثَانَةَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ وَالْبَوْلُ يَتَرَشَّحُ مِنْهُ، جبکہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک گویا یہ بات ثابت ہے کہ مثانہ جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان حائل ہے، اخلیل اور جوف کے درمیان. امام صاحب کے نزدیک معلوم ہوا کیا ثابت ہے کہ مثانہ حائل ہے. اور باقی جو امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پیشاب جو آتا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ راستہ ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں والبول یترشح منہ، پیشاب جو ہے وہ پیٹ سے ٹپکتا ہے یعنی رستا ہے. پیشاب جو ہے پیٹ سے رستا ہے یعنی راستہ موجود نہیں ہے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ اور آج کل تو اب ڈاکٹری کے یہ علم طب کے ذریعے پتہ چل گیا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی راستہ نہیں ہے، راستہ نہیں ہے. بھائی یہ وہی جو پانی وغیرہ ہوتا ہے معدے اور آنتوں میں سے وہ جذب ہوتا ہے، بدن کے اندر خون کے ساتھ شامل ہوتا ہے اور پھر خون اس کو لے کر چلتا ہے، اور پھر یہ جو فاسد مواد وغیرہ پانی ہوتا ہے، اور پھر یہ خون جب گزرتا ہے گردے میں سے تو اس میں سے پھر جو ہے وہ گردہ یہ جو فاسد پانی ہوتا ہے اس کو گردہ جذب کرتا جاتا ہے اور پھر یہ کس کی صورت میں نکلتا ہے؟ پیشاب کی صورت میں نکلتا ہے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو انسان حیران ہوتا ہے اللہ نے کتنا عظیم نظام اندر چلا رکھا ہے. تو کہتے ہیں کہ کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس کی بیماری پر حیران ہونے والی کوئی بات نہیں. بیمار ہوا ہے، معلوم ہوا اندر جو نظام چل رہا ہے اس میں کہیں کچھ خرابی آ گئی ہے. تو اتنا عظیم نظام ہے، اتنا عظیم ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. بھائی تو اتنے عظیم نظام میں کہیں خرابی تھوڑی آ جائے تو یہ کوئی تعجب کی اور حیرت کی بات نہیں ہے. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اتنا عظیم نظام صحیح کیسے چل رہا ہے. بھائی جب آپ تندرست بیٹھیں یہ کیسے پورا صحیح چل رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ مثلا اب یہ پیشاب ہی کو دیکھ لیجئے. بھائی آپ جانتے ہیں بعض اوقات یہ گردے فیل ہو جاتے ہیں، پھر وہ مشین کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ خون کی صفائی کی جاتی ہے اور اس سے وہ پیشاب جو فاسد پانی ہوتا ہے پیشاب کی صورت میں اس کو مشین کے ذریعے نکالا جاتا ہے، مشین کے ذریعے. اور وہ مریضوں کا وہ اس کو ڈائلیسس کہتے ہیں اور وہ غالباً 2 یا 3 دن میں ایک دفعہ کرتے ہیں. جب حد سے زیادہ یہ چیز یہ فاسد مادہ خون میں بڑھ جائے مریض کا رنگ پورا رنگ اس کا خراب ہو جاتا ہے 2-3 دن میں، پھر اس کے بعد ڈائلیسس کرتے ہیں اور وہ مواد خون سے نکال دیتے ہیں اور بڑا تکلیف والا عمل ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد 3 دن آہستہ آہستہ وہ پھر مواد بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ ڈائلیسس کیا جاتا ہے. بھائی معلوم ہوا ڈائلیسس سے 3 دن میں گویا یا 2 یا 3 دن میں ایک دفعہ خون صاف کیا جاتا ہے، بڑا ہی خرچہ کر کے اور بڑی ہی تکلیف اٹھا کر اور بڑی ہی قیمتی مشینوں کے ذریعے یہ کام کیا جاتا ہے. جبکہ ایک تندرست انسان کے گردے ایک دن میں 30 دفعہ سارے خون کو صاف کرتے ہیں. وہاں 2-3 دن میں ایک دفعہ اور یہاں ایک ہی دن میں 24 گھنٹے میں کم از کم 30 دفعہ پورا خون گردوں میں سے نکلتا ہے اور اس کی صفائی ہوتی چلی جاتی ہے. بھائی تو اتنا عظیم نظام اندر چل رہا ہے کہ انسان جب یہ سائنس پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ نے کتنا عظیم نظام چلا رکھا ہے اندر. بھائی یہ تو ضمناً بات آ گئی کتاب پر. اب دیکھیے بھائی تو کہتے ہیں والبول یترشح منہ، اور پیشاب جو ہے وہ اس پیٹ سے رستا ہے یعنی ٹپکتا ہے. وہذا لیس من باب الفقہ، صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس مسئلے کا تعلق فقہ سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ طب سے ہے یعنی ڈاکٹری کے علم سے ہے.
وَمَنْ ذَاقَ شَيْئًا بِفَمِهِ لَمْ يُفْطِرْ، بھائی ایک شخص نے کسی چیز کو منہ سے چکھا، زبان سے چکھا، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، کوئی چیز چکھنے سے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، الا یہ کہ اس چیز کے کچھ ذرات پیٹ میں چلے جائیں۔ تو پیٹ میں جانے کی تو ہم بات نہیں کر رہے، ہم صرف کس کی بات کر رہے ہیں؟ چکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر پیٹ تک وہ ذرات گئے تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا بھائی، کیونکہ آپ مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو جو خود منہ میں داخل کی اور پیٹ کے اندر چلی گئی، چاہے چنے کے دانے سے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی کیا کرے گی؟ وہ روزے کو توڑ دے گی۔ وَمَنْ ذَاقَ شَيْئًا بِفَمِهِ لَمْ يُفْطِرْ، اور جس نے چکھا کسی چیز کو بِفَمِهِ اپنے منہ سے، لم یفطر تو یہ چکھنا اس کے روزے کو نہیں توڑے گا، لِعَدَمِ الْفِطْرِ صُورَةً وَمَعْنًا، اس لیے کیونکہ فطر نہیں پایا گیا، نہ صورتاً اور نہ معنًا۔ صورتاً تو فطر کیا تھا؟ کوئی چیز نگلے، یہاں تو نگلنا ہے ہی نہیں، صرف چکھا ہے، اور معنًا فطر کیا تھا؟ کہ جسم کے نفع والی چیز اندر پہنچے۔ وَيُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ، اور ایسا کرنا اس شخص کے لیے مکروہ ہے، یعنی کسی چیز کو منہ سے چکھنا مکروہ ہے، لما فیہ من تعریض الصوم علی الفساد، اس وجہ سے کہ اس کے اندر روزے کو پیش کرنا ہے فساد پر۔ جب منہ سے کسی چیز کو چکھ رہا ہے، گویا اپنے روزے کو خود فاسد ہونے پر، فساد پر پیش کر رہا ہے، کیونکہ اس صورت میں احتمال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ ذرات پیٹ کے اندر تک چلے جائیں گے، پہنچ جائیں گے بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو روزے کو یہ خود فساد پر پیش کرنا ہوا، لہذا اس لیے یہ مکروہ ہے بھائی، مکروہ ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت ہے اور اس کا خاوند بڑا سخت مزاج والا ہے، سخت مزاج والا، تو اس عورت کے لیے مکروہ بھی نہیں ہے کہ یہ کھانا یعنی سالن بناتے ہوئے اس کو زبان سے چکھ لے۔ اندر لے جانے کی بات نہیں ہو رہی، اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ہاں چکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس عورت کے لیے جائز ہے، یہ کیا کر سکتی ہے؟ سالن کو چکھ سکتی ہے کہ نمک مرچ وغیرہ ٹھیک ہے، کہیں ایسا نہ ہو پھر مجھے غصے کا سامنا کرنا پڑے خاوند کی طرف سے۔ وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَن تَمْضَغَ لِصَبِيِّهَا الطَّعَامَ إِذَا كَانَ لَهَا مِنْهُ بُدٌّ لِمَا بَيَّنَّا، بھئی ایک عورت ہے، اس کا چھوٹا بچہ ہے اور وہ ابھی کھانا وغیرہ نہیں کھا سکتا، تو بعض اوقات مائیں پھر کیا کرتی ہیں کہ روٹی وغیرہ کے ٹکڑا جو ہے اس کو اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کر کے بچے کو کھلاتی ہیں۔ تو کیا اب روزے کی حالت میں اس عورت کے لیے ایسا کرنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ کہتے ہیں بھئی اگر اس کے سوا کوئی اور صورت ممکن ہو جس کے ذریعے بچے کو کھلایا جا سکے، یعنی کوئی اور چیز ہے جس کے ذریعے اس کی خوراک ہو جائے گی، یا کوئی اور چبانے والا ایسا بچہ ذرا بڑی عمر کا ہے لیکن اس پر روزہ فرض نہیں ہے، اگر وہ موجود ہے اس کے ذریعے یہ کام ہو سکتا ہے، تو پھر تو اس عورت کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے تو پھر مکروہ بھی اس عورت کے لیے نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ، اور مکروہ ہے عورت کے لیے أَن تَمْضَغَ کہ وہ چبائے، مضغ یمضغ کے معنی دانتوں سے کوئی چیز چبانا، اور مکروہ ہے عورت کے لیے کہ وہ چبائے لِصَبِيِّهَا اپنے بچے کے لیے الطعام کھانے کو، اذا کان لہا منہ بد جبکہ اس عورت کے لیے اس کے علاوہ بھی کوئی چارہ موجود ہو، کوئی اور صورت بھی موجود ہو، لما بینا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی، یہ مکروہ ہے اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی، کیونکہ اس صورت میں خود روزے کو فساد پر پیش کرنا ہے، کیونکہ احتمال ہے کوئی ذرہ پیٹ میں چلا جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ولا باس، اور کوئی حرج نہیں ہے، اذا لم تجد منہ بد
کہ جب وہ عورت نہ پائے اس کے سوا کوئی چارہ، صیانتن للولدی، بچے کو بچانے کے لیے، پھر کوئی حرج نہیں ہے بچے کو بچانے کے لیے، کیونکہ بچے کو بچانے کے لیے پھر تو ضروری ہو گیا اس کے لیے۔ الا ترى، کیا آپ دیکھتے نہیں، ان لها ان تفطر اذا خافت على ولدها، کہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ افطار کر لے جب اس کو خوف ہو اپنے بچے کا۔ بھئی عورت کو اگر اپنے بچے کی جان کا خطرہ ہے تو اس کے لیے رمضان میں روزے چھوڑنا جائز ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مثلا بچے کو وہ دودھ پلاتی ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے تو پھر دودھ آتا ہی نہیں ہے اور بچے کی ہلاکت کا خطرہ ہے، تو اس عورت کے لیے جائز ہے کہ یہ کیا کرے، اس وقت روزے چھوڑ دے، روزے نہ رکھے اور بعد میں پھر کسی وقت ان کی قضا کر لے۔ تو جب بچے کی وجہ سے روزوں کو چھوڑنے کی اجازت ہے عورت کو، تو اس کو بچے کی حفاظت کے لیے کوئی چیز چبا کر دینے کی بطریق اولا اجازت ہوگی۔ یہ معنی الا ترى، کہ آپ دیکھتے نہیں، ان لها ان تفطر، کہ اس عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ فطر کر لے یعنی روزہ نہ رکھے، اذا خافت على ولدها، جب اس کو خوف ہو اپنے بچے پر۔ وَمَضْغُ الْعِلْكِ لَا يُفْطِرُ الصَّائِمَ، مضغ کا معنی چبانا، علق اور علق، عین پر کسرہ بھی اور فتحہ دونوں صحیح اور لام ساکن ہے، تو علق جو ہے یہ کوئی گوند ہے بھائی، گوند جو درختوں سے حاصل ہوتی ہے، درختوں سے حاصل ہونے والی گوند جیسی کوئی چیز ہے، یا یوں کہیں جیسے آج کل یہ چنگم ہوتی ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ اس طرح کی کوئی چیز ہے جو درختوں سے حاصل ہوتی ہے، اور اس سے عورتیں بطور مسواک کے بھی چباتی ہیں دانتوں کو صاف کرنے کے لیے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کیا یہ اس گوند کو چبانے سے روزہ دار کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ کہتے ہیں بھائی نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کہتے ہیں وہ مضغ العلق لا یفطر الصائم، اور اس علق کا چبانا یہ روزہ دار کے روزے کو نہیں توڑتا، لأنہ لا یصل الی جوفہ، اس لیے کیونکہ یہ اس کے پیٹ تک نہیں پہنچتی۔ یہ تو چنگم کی طرح ہے نا، چنگم میں تو پھر بھی مٹھاس وغیرہ ہے، وہ تو پیٹ تک پہنچے گی، اس میں روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ تو صرف کیا ہے، اس میں کوئی چیز ذائقہ وغیرہ نہیں، لیکن پھر بھی مکروہ ہے بھائی، اس کو چبانا بھی مکروہ ہے بھائی، اس لیے کیونکہ اس صورت میں بھی روزے کو کس پر پیش کرنا ہوا، فساد پر، کہ شاید کہیں ایسا نہ ہو اس کا کوئی جز پیٹ کے اندر چلا جائے بھائی۔ تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَى جَوْفِهِ، اس لیے کیونکہ یہ اس کے پیٹ تک نہیں پہنچے گی۔ وَقِيلَ، اور کہا گیا ہے إِذَا لَمْ يَكُنْ مُلْتَئِمًا يُفْسِدُ، اور کہا گیا جب یہ جو گوند ہے یہ ملی ہوئی نہ ہو، اذا لم یکن ملتئما، یہ ملی ہوئی نہ ہو یعنی چپکی ہوئی نہ ہو، چپکی ہوئی نہیں ہے بلکہ منہ میں ڈالا تو ذرہ ذرہ ہو گئی۔ ایک تو صورت یہ ہے نا چنگم کی طرح چپکی ہوئی ہے، اور ایک صورت کیا ہے ذرہ ذرہ ہو کر بکھر گئی، منہ کے اندر پھیل گئی۔ تو کہا گیا ہے اذا لم یکن ملتئما، یہ گوند جب چپکی ہوئی نہ ہو، یفسد، تو یہ کیا کرے گی، روزے کو فاسد کر دے گی۔ لأنہ یصل الیہ بعض اجزائہ، اس لیے کیونکہ پیٹ تک پہنچ جائیں گے اس کے بعض اجزاء۔ انسان جتنی مرضی احتیاط کر لے، جتنی مرتبہ مرضی کلی کر لے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی ذرہ دانتوں کے اندر جو رہ گیا ہوگا وہ ضرور پیٹ تک پہنچ جائے، اس لیے بعضوں نے کہا کہ یہ روزے کو فاسد کر دے گا۔ وقیل، اور کہا گیا ہے اذا کان اسود یفسد، کہ اگر یہ گوند سیاہ رنگ کی ہو، معلوم ہو یہ کوئی اور قسم ہوگی اس کے اندر، اگر یہ سیاہ رنگ والی ہے یفسد، یہ روزے کو فاسد کر دے گی۔ وان کان ملتئما، اگرچہ یہ چپکی ہوئی ہی ہو پھر بھی
اگرچہ یہ چپکی ہوئی ہو، لِأَنَّهُ يَتَفَتَّتُ، اس لیے کیونکہ یہ جو سیاہ گوند ہے یتفتت، یہ چورا چورا ہو جاتی ہے، یہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور جب ریزہ ریزہ ہو گئی پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ پورے منہ میں پھیل گئی تو ضرور اس کا کوئی ذرہ پیٹ کے اندر پہنچ جائے گا۔ الا انه یکرہ للصائم، مگر یہ کہ یہ مکروہ ہے روزہ دار کے لیے، اس گوند کا چبانا مکروہ ہے۔ متن میں آیا تھا نا اس گوند کا چبانا روزے کو نہیں توڑتا، مگر یہ مکروہ ہے روزہ دار کے لیے، لما فیہ من تعریض الصوم للفساد، اس وجہ سے کہ اس کے اندر روزے کو فساد پر پیش کرنا ہے، وَلِأَنَّهُ يُتَّهَمُ بِالْإِفْطَارِ، اور نہیں اس لیے کیونکہ اس پر تہمت آئے گی افطار کی، اس شخص کو متہم کیا جائے گا افطار کے ساتھ۔ دیکھنے والا کیا سمجھے گا اگر روزہ دار اس گوند کو چبا رہا ہے؟ وہ تو یہی سمجھے گا اس نے روزہ نہیں رکھا، تو دلوں میں بدگمانی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اسی لیے یہ مکروہ ہے۔ یہ معنی وَلِأَنَّهُ يُتَّهَمُ بِالْإِفْطَارِ، اس لیے کیونکہ وہ شخص وہ روزہ دار جو ہے وہ متہم ہوگا، یعنی اس کے بارے میں بدگمانی دلوں میں آئے گی، بالافطار، کس چیز کی؟ افطار کی، کہ اس نے روزہ نہیں رکھا۔ وَلَا يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ صَائِمَةً، ہاں اب ویسے مسئلہ بتلا رہے ہیں، اگر عورت ویسے چباتی ہے بغیر روزے کی حالت کے، بغیر روزے، تو کیا وہ چبا سکتی ہے اس کو یا نہیں؟ شرعاً کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں ہاں بھائی چبا سکتی ہے، اس لیے کیونکہ یہ ان کے لیے کس طرح ہے؟ مسواک کی طرح ہے کہ اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ان کے دانت صاف ہو جاتے ہیں، تو ان عورتوں کے لیے مکروہ بھی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں وَلَا يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ صَائِمَةً، اور عورت کے لیے مکروہ نہیں ہے اس گوند کا چبانا جب وہ روزہ دار نہ ہو، لقیام مقام السواک، اس لیے کیونکہ یہ گوند جو ہے مسواک کے قائم مقام ہے، فی حقہن، اور ان عورتوں کے حق میں، وَيُكْرَهُ لِلرِّجَالِ عَلَى مَا قِيلَ، اور مکروہ ہے مردوں کے لیے اس گوند کا چبانا عَلَى مَا قِيلَ، بوجہ اس کے جو کہا گیا ہے، جو بات فقہا نے فرمایا ہے، اذا لم يكن من علت، جبکہ کسی بیماری کی وجہ سے نہ ہو۔ مردوں کے لیے ویسے چبانا مکروہ ہے، بعض فقہا لکھتے ہیں، مگر یہ کہ بیماری کی وجہ سے ہو، اگر کسی بیماری کی وجہ سے اس کو گوند چبانے سے فائدہ ہوتا ہے پھر مکروہ نہیں ہے۔ یہ معنی اذا لم یکن من علت، جب کسی بیماری کی وجہ سے نہ ہو تو پھر چبانا مکروہ ہے مردوں کے لیے۔ وقیل لا یستحب، اور کہا گیا مستحب نہیں ہے، کہا گیا ہے بعض فقہا نے تو کہا بغیر بیماری کے، بغیر کسی وجہ کے مرد کا چبانا مکروہ ہے، جبکہ بعض نے کہا مستحب نہیں ہے، یعنی بہتر نہیں ہے، ہاں جائز ہے، چبا سکتا ہے۔ لا یستحب، مستحب نہیں ہے، لما فیہ من التشبیہ بالنساء، اس لیے کیونکہ اس کے اندر عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنا ہے، کس کے ساتھ؟ اس لیے کیونکہ اس کے اندر عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ہے۔ ولا بأس بالکحل ودہن الشارب، اور کوئی حرج نہیں ہے سرما لگانے میں، ودہن الشارب، دہن مصدر ہے، مصدر دہن ڈال کر پر پیش ہو تو یہ تیل کو کہتے ہیں، اور دہن، دہن یدہن، دہنن کے معنی تیل لگانا، اور اسی طرح کحل، کحل کا معنی بھی سرما لگانا۔ ولا بأس بالکحل ودہن الشارب، اور کوئی حرج نہیں سرما لگانے میں اور مونچھوں کو تیل لگانے میں، یرحمک اللہ، شارب مونچھ بھائی، کوئی حرج نہیں سرما لگانے میں، ودہن الشارب، اور مونچھوں کو تیل لگانے میں، لأنه نوع اتفاق وهو ليس من محظور الصوم، اس لیے کیونکہ یہ تو ایک قسم کا نفع اٹھانا ہے، کسی چیز سے نفع اٹھانا ہے، وهو ليس من محظور الصوم، محظور کا معنی ہے ممنوع بھائی، ممنوع، ممنوع، سمجھ میں آیا؟ اصول فقہ کا ضابطہ آپ پڑھتے ہوں گے، الضرورت تبیح المحظورات، بھائی ضرورت کیا ہے؟ وہ جائز کر دیتی ہے المحظورات، ممنوع چیزوں کو بھی بھائی، تو وہ محظور یہ والا ہے ممنوع بھائی ضا کے ساتھ، تو کہتے ہیں وَهُوَ لَيْسَ مِن مَحْظُورِ الصَّوْمِ، اور یہ روزے کی ممنوع چیزوں میں سے بھی نہیں ہے، سرما لگانا یہ کوئی روزے میں منع نہیں، اور
اسی طرح تیل لگانا یہ روزے کے میں منع نہیں، تو یہ روزے کی ممنوع چیزوں میں سے نہیں ہے، یہ تو ایک قسم کا نفع اٹھانا ہے ایک چیز سے، تو یہ جائز ہے۔ وقد ندب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى الاکتحال یوم عاشوراء والى الصوم فیہ۔ وقد ندبہ کا صلہ آ رہا ہے آگے الا ندبہ الا، اور ندبہ الا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی طرف دعوت دینا، یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے ایک دفعہ، بھائی کہیں کسی سبق میں پیچھے گزرا تھا، میں نے آپ کو بتلایا تھا۔ وقد ندب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى الاکتحال، اور تحقیق دعوت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الى الاکتحال سرما لگانے کی، یوم عاشوراء یوم عاشوراء والے دن یعنی 10 محرم کو، وَإِلَى الصَّوْمِ فِيهِ اور اس کے اندر روزہ رکھنے کی طرف۔ حضور علیہ السلام نے یوم عاشوراء والے دن روزہ رکھنے اور سرما لگانے کی دعوت دی ہے کہ یعنی یہ مستحب ہے۔ وَلَا بَأْسَ بِالِاكْتِحَالِ لِلرِّجَالِ، یہاں سے صاحب ہدایہ ویسے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ مردوں کے لیے سرما لگانا کیا اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں وَلَا بَأْسَ بِالِاكْتِحَالِ لِلرِّجَالِ، اور کوئی حرج نہیں سرما لگانے میں مردوں کے لیے، اِذَا قَصَدَ بِهِ التَّدَاوِيَ جب وہ اس کے لیے علاج کا ارادہ کرے، دون الزینت نہ کہ زینت کے ارادے سے پھر درست نہیں ہے، بلکہ کیا ارادہ ہو؟ علاج یعنی دوا کے طور پر اگر وہ لگاتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَيُسْتَحْسَنُ دَهْنُ الشَّارِبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَصْدِهِ الزِّينَةُ، اور مستحسن ہے یعنی پسندیدہ ہے مونچھوں کو تیل لگانا جبکہ اس شخص کا ارادہ زینت کا نہ ہو، زینت کا جب ارادہ نہ ہو، لِأَنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَ الْخِضَابِ، اس لیے کیونکہ یہ تیل بھی خضاب والا عمل کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ خضاب والا عمل کرتا ہے۔ بھئی یاد رکھیے یہ تیل جب بالوں پر لگایا جائے تو اس سے بالوں کے اندر چمک پیدا ہو جاتی ہے اور سیاہ بال مزید سیاہ معلوم ہونے لگتے ہیں بھئی، حتیٰ کہ اگر سفید بال کچھ ہوں بھی وہ بھی پھر اس سیاہی کے اندر چھپ جاتے ہیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایک معمولی کچھ بال سفید تھے بھئی، اور جب آپ تیل لگایا کرتے تھے تو وہ بال بھی چھپ جایا کرتے تھے۔ اور چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی مبارک میں 14 سے زیادہ سفید بال نہیں گنے بھئی، صرف 14 بال سفید تھے، جبکہ بعض روایات کے اندر 20 بالوں تک کا ذکر ملتا ہے بھئی، تو بہت معمولی چند ایک بال سفید تھے بھئی۔ اور جیسے میں نے ذکر کر دیا کہ بعض روایات میں صراحتاً آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگایا کرتے تھے تو یہ سفید چند ایک بال جو تھے یہ بھی چھپ جایا کرتے تھے بھئی۔ تو اسی لیے صاحب ہدایہ نے فرمایا لِأَنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَ الْخِضَابِ کہ یہ تیل کیا ہے؟ خضاب والا عمل کرتا ہے۔ اور نیز یہ بین السطور لکھا ہوا ہے وَبِالْخِضَابِ جَاءَتِ السُّنَّةُ، اور خضاب کے بارے میں حدیث آئی ہے بھائی، خضاب کے بارے میں حدیث آئی ہے، تو اس کا یہ معنی نہ سمجھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خضاب لگاتے تھے۔ میں نے بتلا دیا کہ آخر عمر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایک بال ہی سفید ہوئے تھے، یہ اس حد تک پہنچے ہی نہیں تھے کہ اس میں خضاب کی ضرورت پیش آ جاتی بھائی خضاب۔ تو اس کے ذریعے غالباً اشارہ ہے جو مسلم شریف میں روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بھائی فتح مکہ والے دن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے، وہ لائے گئے تو ان کے بال بہت سفید ہو چکے تھے، سر کے بھی اور داڑھی کے بھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان بالوں کو بدل دو کسی چیز سے،
وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ، اور سیاہی سے بچو، یعنی سیاہ رنگ نہ دو، کوئی اور رنگ دے کر ان کا رنگ بدل دو بھائی. تو اس کے ذریعے اس کی طرف اشارہ ہے بھائی. وَلَا يَفْعَلُ لِتَطْوِيلِ اللِّحْيَةِ إِذَا كَانَتْ بِقَدْرِ الْمَسْنُونِ وَهُوَ الْقُبْضَةُ، اور داڑھی کو لمبا کرنے کے لیے ایسا نہ کرے، یعنی تیل نہ لگائے. اذا كانت بقدر المسنون، جب داڑھی مسنون مقدار کی ہو. وهو القبضہ، اور وہ ایک قبضہ یعنی ایک مٹھی بھر مقدار ہے. قبضہ کہتے ہیں مٹھی بھر مقدار بھائی. تو ایک مٹھی کے برابر جب داڑھی ہے تو اس کو مزید لمبا کرنے کی نیت سے تیل نہ لگائے. داڑھی جو ہے سنت بھی ہے اور مرد کے لیے حسن و جمال کی علامت بھی ہے، لیکن بہت زیادہ طویل داڑھی بھی پسندیدہ نہیں بھائی. تو اسی لیے صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ جب داڑھی سنت کے برابر ہو یعنی مٹھی بھر ہو تو اس کو مزید لمبا کرنے کے لیے تیل نہ لگایا جائے بھائی. وَلَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ لِلصَّائِمِ، اور کوئی حرج نہیں ہے بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ، گیلی مسواک یعنی تر مسواک، اور کوئی حرج نہیں تر مسواک کرنے میں، بالغداة صبح کے وقت، والعشی اور زوال کے وقت. عشی یاد رکھیے کہتے ہیں زوال کے بعد سے شام تک یہ سارا وقت کیا کہلاتا ہے؟ عشی. تو صبح کے وقت میں تر مسواک کرنا اور زوال کے بعد تر مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں. للصائم، روزہ دار کے لیے، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خلال الصائم السواک، اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ روزہ دار کی بہترین عادتوں میں سے مسواک ہے. روزہ دار کی بہترین عادتوں میں سے، بہترین خصلتوں میں سے السواک، سواک ہے. من غیر فصل، بغیر کسی فصل کے، فرق کے، یعنی اس میں یہ فرق نہیں کیا گیا کہ وہ سبز مسواک ہے یعنی خود ہی تر ہے یا پانی سے اس کو تر کیا گیا ہے، اس میں یہ تفصیل نہیں. بس مطلقاً مسواک کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ بہترین عادت قرار دیا گیا ہے. وقال الشافعی رحمہ اللہ یکرہ بالعشی، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے مسواک بالعشی، کس وقت؟ زوال کے بعد بھائی. لما فیہ من ازالۃ الاثر المحمود وهو الخلوف، اس وجہ سے کہ اس کے اندر قابل تعریف اثر کو دور کرنا ہے. بھئی احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک جو ہے یہ روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. بھائی روزہ دار کے منہ کی بدبو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک. تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زوال کے بعد اگر مسواک کرے گا تو پھر یہ بو ختم ہو جائے گی، حالانکہ اس کی تو تعریف کی گئی ہے، اس وجہ سے مکروہ ہے. زوال کے بعد مسواک کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس کی وجہ سے یہ قابل تعریف اثر ختم ہو جائے گا. یہ معنی لما فیہ من ازالۃ الاثر المحمود وهو الخلوف، اس وجہ سے کیونکہ اس کے اندر دور کرنا ہے اثر کو. کون سا اثر؟ المحمود، جس کی تعریف کی گئی ہے، اس اثر کو دور کرنا ہے. وهو الخلوف، خلوف کہتے ہیں منہ کی بدبو بھائی، اور وہ جو منہ کی بدبو ہے. فشابہ دم الشہید، تو یہ خلوف مشابہ ہو گیا شہید کے خون کے، شہید کے خون کے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی کیا آیا ہے کہ شہید سے اس کو خون کو صاف نہ کیا جائے، کیونکہ قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کا خون جو ہے رنگ تو خون جیسا ہوگا لیکن خوشبو مشک جیسی ہوگی. تو کہتے ہیں یہ خلوف جو ہے منہ کی بدبو روزہ دار کی، یہ مشابہ ہو گئی شہید کے خون کے. اور جیسے شہید کے خون کو صاف نہیں کیا جاتا بلکہ اسی طرح خون سمیت دفن کیا جاتا ہے، اسی طرح یہاں بھی اس خلوف کو دور نہیں کیا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ اس کو دور نہیں کیا جائے گا تو مسواک نہیں کریں گے. قلنا، ہم کہتے ہیں کہ دونوں میں فرق ہے، خلوف میں اور شہید کے خون میں.
قلنا ہم کہتے ہیں ہوا اثر العبادتی کہ خلوف جو ہے ہوا اثر العبادتی وہ تو عبادت کا اثر ہے. اس نے روزہ رکھا, اس روزے کی وجہ سے منہ میں کیا پیدا ہو گئی, کچھ کھایا پیا ہی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بدبو پیدا ہو گئی ہے, تو یہ عبادت کا اثر ہے. وَالْأَلْيَقُ بِهِ الْإِخْفَاءُ اور اس کے زیادہ لائق اس کو چھپانا ہے. عبادت میں کیا کرنا چاہیے, عبادت جس قدر چھپا کر ہو اتنا بہتر ہے تاکہ کہیں ریاکاری کا شبہ نہ پڑے کہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو یہ عبادت کا اثر ہے. وَالْأَلْيَقُ بِهِ الْإِخْفَاءُ اور اس کے زیادہ لائق اس کو چھپانا ہے. بخلاف دم الشہید بخلاف شہید کے خون کے لأنه اثر الظلم وہ تو ظلم کا اثر ہے, وہ زیادہ لائق ہے اس کو باقی رکھا جائے, اس کو باقی رکھا جائے کہ وہ تو انصاف کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو اس ظالم سے انصاف دلایا جائے جس نے اس کو شہید کیا ہے. بھائی سمجھ میں آئے؟ تو دونوں الگ چیزیں ہیں. وہ عبادت کا اثر ہے اور یہ ظلم کا اثر ہے. وہ تقاضا کرتا ہے اس کو چھپایا جائے اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو ظاہر کیا جائے, چھپایا نہ جائے. بھائی یہ معنی بخلاف دم شہید بخلاف شہید کے خون کے لأنه اثر الظلم کیونکہ وہ تو ظلم کا اثر ہے. ولا فرق بین الرطب الاخضر وبین المبلول بالماء لما روینا اور کوئی فرق نہیں ہے بین الرطب الاخضر وہ مسواک جو تر ہے گیلی ہے, الاخضر سبز ہے. بھائی ایک مسواک وہ ہے سبز ہوگی گیلی ہوگی اور ایک مسواک وہ ہے جو خشک ہوگی. تو جو خشک ہوگی اس کو کس سے تر کرنا پڑے گا, پانی سے, اور جو سبز ہے تر ہے اس میں پانی کی ضرورت نہیں. تو کہتے ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں, دونوں کر سکتا ہے. اس لیے کیونکہ حدیث میں کیا آیا, خیر خلال الصائم السواک من غیر فصل بغیر کسی فرق کے. وہاں کوئی فرق نہیں کیا گیا کہ وہ تر خود ہو یا تر کس سے کیا گیا ہو, پانی سے. تو یہ معنی ولا فرق بین الرطب الاخضر وبین المبلول بالماء اور کوئی فرق نہیں ہے سرسبز گیلی مسواک میں وبین المبلول بالماء اور اس مسواک میں جس کو گیلا کیا گیا ہو پانی کے ساتھ لما روینا اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی اوپر. بھائی کہ خیر خلال الصائم السواک. اور نیز علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو خلوف ہے نا, خلوف یہ منہ سے یہ بو نہیں آتی, یہ روزہ دار کے منہ سے جو بدبو آئے یہ منہ سے نہیں آتی, یہ دراصل میدا جو ہے کئی گھنٹے تک خالی رہتا ہے تو یہ بو وہاں پیدا ہوتی ہے اور وہاں سے بخارات اٹھتے ہیں, تو یہ خلوف اس کا اثر ہے. تو یہ دراصل بو منہ سے آ نہیں رہی بلکہ یہ بو دراصل منہ سے نہیں آ رہی بلکہ کہاں سے آ رہی ہے, میدے سے آ رہی ہے. تو اگر مسواک کر بھی لی جائے تو یہ بو ختم نہیں ہوگی کیونکہ یہ تو کہاں سے آ رہی ہے, میدے سے آ رہی ہے. لہذا معلوم ہوا مسواک سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو مسواک جو ہے وہ جائز ہے بغیر کراہت کے ہی روزے کے اندر. بھائی چلیے بس بھائی هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام.